الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کا ماہانہ اجلاس عام ہم حج کیسے کریں اس موضوع پر منعقد ہوا ہے، اور بعض وجوہات کی بنا پر جو آپ سن چکے کہ سینٹر کے ایک دعوتی پروگرام میں مشغول ہونے کی وجہ سے ہمارا کیمرہ اور کیمرہ مین مشغول ہونے کی وجہ سے یہ پروگرام میں کافی تاخیر ہو گئی۔ ہم لوگوں نے الحمدللہ اس وقت کو سوال و جواب کے ذریعے سے چاہا کہ جو آپ آئے ہیں تو اس وقت سے فائدہ اٹھا لیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس وقت میں جو باقی رہ گیا ہے برکت عطا فرمائے، اور کم وقت میں بہت ساری مفید باتیں اور ضروری اور اہم باتیں آ جائیں، اس کی کوشش کی جائے گی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس مجلس میں حج پہ جانے والے بھی ہیں اور وہ بھی ہیں جو حج پہ نہیں جا رہے ہیں۔ حج پہ جانے والے یہ بات یاد رکھیں کہ آپ بہت عظیم الشان سفر پہ نکل رہے ہیں۔ یہ وہ سفر ہے جو عبادت کا سفر ہے، اور جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من حج ھذا البیت ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جس شخص نے اس گھر کا حج کیا اور کوئی بیہودہ کام نہیں کیا، عورتوں سے متعلق جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ نہیں کیا، گناہ کے کام نہیں کیے، نافرمانی کا کام نہیں کیا، تو وہ حج سے ایسے ہی واپس ہوگا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور دوسری حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ جو حج مقبول ہو جائے اس کا بدلہ تو جنت سے کم کچھ نہیں ہے۔ وہ جنت کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور گناہوں کی معافی کی خوشخبری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اسی طرح سے دنیاوی فوائد کا بھی ذکر بعض احادیث میں آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج عمرہ بار بار کیا کرو، کیونکہ اس سے جیسے لوہے اور سونے چاندی کا میل کچیل آگ سے دور ہوتا ہے، ویسے حج و عمرہ سے انسان کی فقیری اور محتاجی دور ہوتی ہے، اور اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ بڑا عظیم الشان سفر ہے، اور یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اس کو کہتے ہیں فریضۃ العمر، زندگی کا فریضہ۔ زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام کے فرائض مختلف انداز میں ہیں۔ بعض چیزیں زندگی میں ایک بار فرض ہیں جیسے حج اور عمرہ، اور بعض چیزیں سال میں ایک بار فرض ہیں جیسے صوم رمضان یا زکوٰۃ، اور بعض چیزیں دن میں کئی بار فرض ہیں جیسے صلاۃ 5 وقت کی صلاۃ دن میں 5 بار فرض ہے۔ آپ نے فجر پڑھ لیا، اب ظہر تک آپ خالی ہیں، کوئی صلاۃ فرض نہیں۔ ظہر کا وقت آیا، ظہر آپ نے پڑھ لیا، اب عصر تک آپ پر کوئی صلاۃ فرض نہیں۔ تو یہ دن میں صرف 5 وقت فرض ہے، اور بعض فرائض ایسے ہیں جو ہر سانس کے ساتھ فرض ہیں۔ جانتے ہیں وہ فرض؟ توحید و رسالت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ وہ فریضہ ہے جو ہر سانس کے ساتھ فرض ہے۔ ہر وقت ہمیں ایمان والے وہ ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایک دوسری آیت میں پڑھنا چاہتا تھا کہ الذین آمنوا ثم لم یرتابوا، ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لے آئے اس کے بعد شک ان کے پاس سے نہیں گزرا۔ تو یقین، ایمان، دل کے اندر سے توحید کی گواہی، توحید کی صداقت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا عزم، یہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، یہ فریضہ عمر ہے، حج جس کی ادائیگی کے لیے آپ نکل رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کی اہمیت کا اندازہ کریں، اور جیسا کہ بار بار اس کی تنبیہ کی جاتی ہے کہ عبادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، اور اللہ کے لیے ہوگی، تبھی قابل قبول ہوگی۔ تو اللہ کے لیے تو آپ کے اپنے دل سے متعلق ہے، اللہ کے لیے بنانا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونے کے لیے پہلے تعلیم حاصل ہونا چاہیے، پہلے اس کو سیکھنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس معاملے میں کیسا ہے، تاکہ وہ عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول ہو جائے۔ تو یہ دو چیزوں
کو याद रखना चाहिए, उन भाइयों को जो हज पे निकल रहे हैं। कम वक्त में इंशाअल्लाह वो चीज़ें जो हज का इंतहाई लाजमी हिस्सा हैं, जैसे अरकान और वाजिबात, इंशाअल्लाह आज उसके बयान पे इक्तफ़ा करेंगे और फिर सवालात की फिर मजलिस रखेंगे, क्योंकि सवालात के ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। बहरहाल और जो भाई हज पे नहीं जा पा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए भी अपने फ़ज़ल में कोई कमी नहीं रखी है। एक तो दूसरी बहुत सारी इबादतें मौजूद हैं, कुर्बानी है, अशरे ज़िलहिज्जा के फ़ज़ाइल हैं, अरफ़ा का सौम है, और बहुत सारी इबादतें हैं जो वो कर सकते हैं और उसके ज़रिए से अल्लाह से अजर व सवाब हासिल कर सकते हैं और अल्लाह के करीब हो सकते हैं। और ख़ुद अगर वो हज का भी सवाब चाहते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ के फ़ज़ल में कोई कमी नहीं है। अगर वो सिद्क़ दिल से, सच्चे दिल से अल्लाह तबारक व तआला से इसका सवाल करते हैं तो इंशाअल्लाह उन्हें हज का सवाब भी मिल सकता है। जैसा कि जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, मन सअलल्लाह शहादत बिसिद्क़िन बल्लगहुल्लाहु मनाज़िल अश-शुहदा व इम्मा अला फ़िराशी। जो आदमी सच्चे दिल से अल्लाह तबारक व तआला से शहादत मांगता है, शहादत की मौत मांगता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे शहादत का मकाम अता फ़रमा देता है, अगरचे वो अपने बिस्तर पे मरे, अपने बिस्तर पे वफ़ात पा रहा है, फिर भी उसे शहादत की मौत उसके लिए लिखी जा रही है, शहादत की वफ़ात उसके लिए शहादत का मर्तबा लिखा जा रहा है, क्योंकि उसने सच्चे दिल से अल्लाह से शहादत तलब की। तो यही मामला अहले इल्म ने लिखा है कि हज वग़ैरह में भी होगा कि अगर एक आदमी ने दिल से मांगा कि ऐ अल्लाह मैं तेरे घर की ज़ियारत का तालिब हूँ, ऐ अल्लाह तू अपने घर के हज की मुझे तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे, तो अगर वो हज ना भी कर सका तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इंशाअल्लाह हज करने वाला लिखा जाएगा। बहरहाल मेरे भाइयों, तो ये हज के ताल्लुक़ से चंद बुनियादी बातें थीं। अब हम आते हैं कि हज में कौन सी चीज़ें ऐसी लाजिम हैं कि अगर वो छूट जाएँ तो हज का हज ही नहीं होगा। इसे अरकान हज कहते हैं, अरकान हज में पहला रुकन तो है एहराम। अगर आपके पास ये फ़ोल्डर है तो इसमें ये लिखा हुआ है, अरकान हज के उन्वान से लिखा हुआ है, आखिरी यानी ये फ़ोल्डर का ये साइड है और फ़ोल्डर का दूसरा साइड। अरकान हज में पहला है एहराम, और कौसैन में लिखा हुआ है नीयत, हज में दाखिल होने की नीयत करना, नीयतुद्दुखूल फिन नुसुक कहते हैं, इबादत शुरू करने की नीयत करना। इसके बग़ैर हज नहीं होगा। अगर कोई आदमी गया, मक्का में घूमता रहा, काबा के इर्द गिर्द घूमता रहा, अरफात में जाके रुका रहा बाकी हाजियों के साथ में, मुज़दलिफ़ा में उसने रात गुजारी, मिना में भी कंकरियाँ मारी और रात गुजारी, और उसके बाद चला आया, लेकिन ये सब क्यों कर रहा था उसे पता ही नहीं, उसने नीयत ही नहीं की। उसने ये नहीं कहा कि हज को ये नहीं समझा कि जब मैं हज शुरू करता हूँ तो मेरे ऊपर कुछ चीज़ें हराम हो जाती हैं, जैसे तकबीर तहरीमा कहने से कुछ चीज़ें सलात की हालत में हराम हो जाती हैं। तो अगर उसने एहराम नहीं किया या एहराम का अमल नहीं किया या उसने हज शुरू करने की नीयत नहीं की, हज इब्तिदा करने की नीयत नहीं की, तो उसका हज नहीं होगा, एहराम ये पहला रुकन है हज का कि आदमी ये नीयत करे। मीक़ात पहुँच करके करना ये वाजिब है, मीक़ात पहुँच करके ये नीयत करना वाजिब है। उसके पहले या उसके बाद कहीं भी करे, कर लेना नीयत, बहरहाल नीयत कर लेना ये रुकन है। नीयत अगर नहीं हुई तो हज नहीं होगा, इसलिए नीयत करना ये पहला रुकन है। तो आदमी मीक़ात पहुँच करके करे ये वाजिब है। मीक़ात अगर छूट गया और आगे चला गया, आगे जा कर के उसने नीयत कर ली तो हज हो जाएगा, लेकिन मीक़ात पे नीयत छूट जाने की वजह से उस पर दम लाजिम होगा, उसे एक कुर्बानी अदा करनी होगी, या एक बकरी दे दे या ऊँट का या गाय का 7वां हिस्सा दे दे। बहरहाल तो ये पहला रुकन है जो क़तन नहीं छूटना चाहिए, ये एहराम। दूसरा रुकन है अरफ़ा में ठहरना। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल हज अरफ़ा, अरफ़ा में पहुँचना ही हज है, अरफ़ा में पहुँचना ही हज है। अगर कोई आदमी गया, मिना में ठहरा और मिना से अरफ़ा की तरफ गया और अरफ़ात की जो मस्जिद बनी हुई है नमिरा, उसमें सलात भी पढ़ी और वहीं बैठा रह गया, आप जानते हैं कि वो मस्जिद का पूरा हिस्सा अरफ़ात में नहीं है, शुरू का हिस्सा उलमा ने अंदाज़ा ज़िक्र किया है कि अगर जो सामने की दीवार है नमिरा की, अगर वो दीवार नीचे साइड में कर दी जाए तो जहाँ तक उसकी इंतहा पहुँचेगी वहाँ तक नमिरा है,
بہرحال اس کا اندازہ کریں۔ اور ابھی آسان یہ ہے کہ وہاں پر حدود کے جو ہے بورڈ لگے ہوئے ہیں، حدود کے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں، تو آپ حدود کا بورڈ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے حدود کا سائن بورڈ دیکھ کر کے اطمینان کر لیں کہ عرفات کے میدان میں پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں۔ اگر عرفات کے میدان کے اندر داخل نہیں ہوئے تو پھر حج نہیں ہوگا۔ آدمی پورا گھوم کے چلا آئے، سارے کام اس نے کیے، عرفات کے میدان کے اندر نہیں گیا تو پھر اس کا حج نہیں ہوگا۔ عرفات کے میدان کے اندر چلے جانا، اگر انسان 9 تاریخ کو وہاں پہنچ گیا، 9 تاریخ کو دن کو پہنچ گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پہنچ پایا تو رات میں چلا جائے۔ اگر کوئی غلطی سے گیا اور واپس آ گیا اور پتہ چلا یار میں تو عرفات کے حدود میں نہیں گیا تھا، میں نے تو دیکھا نہیں، مجھے تو خیال نہیں کیا، حدود میں گیا تھا کہ باہر ہی رہ گیا تھا، اگر اس کو یہ ساری چیزوں کا، تو اسے یقین کرنے کے لیے پھر چلے جانا چاہیے رات میں، فجر سے پہلے تک اگر کوئی عرفات کے حدود میں داخل ہو گیا، چاہے فضا سے داخل ہو جائے، اگر کوئی حج کی نیت سے فضا میں ہوائی جہاز سے اڑ کے پہنچ جائے تو بھی اس کا حج ہو جائے گا۔ بہرحال عرفات کے میدان میں پہنچنا چاہیے، یہ حج کا رکن اعظم ہے، رکن اعظم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اپنے فرشتوں پہ فخر کرتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں جو میرے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اس وقت سارے حاجی اکٹھا میدان عرفات میں، جیسے میدان محشر معلوم ہوتا ہے کہ سب جو ہے اکٹھا ہیں، اور بہرحال اس وقت شیطان جتنا رسوا ہوتا ہے کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ اور عرفہ کی سب سے بہترین دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، توحید کی دعا جس میں توحید کا اعلان ہے، اللہ سے شرک کی تردید کا اعلان ہے۔ یہ سب سے بہترین دعا ہے جو عرفہ کی دعا ہے، خاص طور پر جس کو اپنی دعاؤں کے درمیان بہت ساری چیزیں ہمارے مانگنے کی ہوتی ہیں، وہ مانگتے رہنا چاہیے، اور اس درمیان میں یہ دعا بھی بار بار دہراتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ دعا سب سے افضل دعا ہے۔ تو یہ حج کا دوسرا رکن ہے وقوف عرفہ، عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا۔ تو پہلا رکن ہو گیا احرام، یعنی حج ابتدا کرنے کی نیت کرنا، اور دوسرا رکن ہو گیا عرفہ میں ٹھہرنا، وقوف عرفہ، عرفہ میں داخل ہونا، کہ اگر یہ چھوٹ گیا تو حج نہیں ہوگا۔ اور تیسرا رکن ہے طواف افاضہ، یا جس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، یا جسے حج کا طواف بھی کہتے ہیں آپ۔ تو یہ تیسرا رکن ہے جو 10 تاریخ کو 4 کام کیے جاتے ہیں، اس میں سے ایک ہے طواف افاضہ، کنکری مارنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد طواف افاضہ کیا جاتا ہے۔ تو طواف افاضہ حج کا ایک طواف، یہ حج کا رکن ہے، حج کا طواف حج کا رکن ہے، اور طواف کی تفصیلات انشاءاللہ اگر آگے وقت رہا تو بتایا جائے گا۔ اور اس کے بعد چوتھا رکن ہے سعی کرنا، صفا اور مروہ کے بیچ میں سعی کرنا۔ ایک بار غالباً عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کسی کو سمجھا رہے تھے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فمن حج واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ جو حج یا عمرہ کرے تو اس پہ کوئی حرج نہیں کہ وہ صفا مروہ کا طواف کرے۔ قرآن پاک میں اس طرح کے الفاظ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس میں قرآن پاک میں ہے کہ کوئی حرج نہیں کہ صفا مروہ کا طواف کرے، یعنی طواف نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سن لیا، عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا بئس ما قلت یا ابن اخی، اے بھتیجے تم بڑی غلط بات کہہ رہے ہو، قرآن پاک میں تو ہے طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور آپ کہہ رہے ہو طواف نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، بات کہاں سے کہاں ہو گئی؟ اس لیے قرآن پاک کو بھی ویسے ہی سمجھا جائے گا جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا ہے۔ تو اس کا انہوں نے شان نزول بتا کے سمجھا دیا کہ قرآن پاک کو منمانی نہ سمجھو۔ آج افسوس کی بات ہے کہ بہت ساری جماعتیں، قومیں ایسی پیدا ہو رہی ہیں، منکرین حدیث ہیں، اور کون کون ہیں جو قرآن پاک کو منمانی سمجھ رہے ہیں۔ اس طرح قرآن پاک کو سمجھنے میں وہ غلطی کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا تھا تاکہ قرآن پاک کی وضاحت فرما دیں۔ تو بہرحال عائشہ رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ اگر وہ بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہتا نہ طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انصار کے کچھ لوگ وہاں طواف کرنے میں حرج سمجھتے تھے، سعی کرنے میں، کیونکہ ان کا بت جاہلیت کے زمانے میں منات نامی بت وہاں رکھا ہوا تھا، وہاں منات نامی بت رکھا ہوا تھا، تو جب وہاں پر طواف اور سعی کرنے جاتے تھے تو بت کی یاد آتی تھی، تو اس لیے انہیں کراہت ہوتی تھی کہ یہاں کیوں آئے، یہاں تو بت ہمارا رکھا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ اللہ کا ایک شعار ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا اللہ کا شعار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے رکن قرار دیا ہے، اور اس کا کرنا ضروری ہے۔ طواف اور سعی کے بغیر حج پورا نہیں ہوگا، حج کرنے کے لیے طواف اور سعی دونوں کرنا ضروری ہے۔ تو طواف بھی اس کا رکن ہے اور سعی بھی اس کا رکن ہے۔ تو کتنے ارکان ہو گئے حج کے؟ یہی 4 ارکان ہیں، ایک تو احرام، اور دوسرے وقوف عرفہ، اور تیسرے طواف، اور چوتھے سعی۔ یہ 4 ارکان نہ چھوٹنے پائیں، کیونکہ یہ چاروں میں سے اگر کوئی چھوٹ گیا تو پھر حج نہیں ہوگا، حج نہیں ہوگا۔
اب واجبات پہ آتے ہیں پہلا واجب ہے میقات سے احرام باندھنا. احرام باندھنا یہ رکن ہے اور میقات سے باندھنا واجب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف کعبہ کے چاروں طرف میقات متعین فرما دیا ہے اور آپ نے فرمایا ہن لہن ولمن اتی علیہن یرید الحج والعمرہ. ان لوگوں کے لیے جن کے لیے آپ نے بتایا اور کہا ان کے علاوہ کوئی بھی, جیسے آپ نے کہا مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ, تو یہ جو مدینہ میں بستے ہیں ان کے لیے ہی نہیں بلکہ مدینہ کے راستے سے جو لوگ بھی آئیں چاہے وہ کہیں کے بسنے والے ہوں ان کے لیے ذوالحلیفہ میقات ہے, وہ ان کے لیے ہے. اور جو ان مواقیت کے اندر ہیں وہ جہاں پر ان کا مکان ہے, جہاں وہ رہ رہے ہیں, جہاں وہ سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں, وہیں سے وہ احرام باندھیں گے. تو میقات پر احرام باندھنا, جو شخص میقات پر سے گزر رہا ہے چاہے فضائی طور پر, چاہے بحری طور پر, چاہے بری طور پر, میقات کے سامنے سے گزر رہا ہے, میقات کے قریب سے گزر رہا ہے, تو اسے میقات پر احرام باندھنا ضروری ہے. اگر میقات سے آگے گزر گیا تو پھر پلٹ کے آئے اور میقات سے احرام باندھ کے جائے. اگر وہ پلٹ کے آ گیا تو دم نہیں ہوگا کیونکہ میقات پہ پلٹ کے اس نے احرام باندھا. لیکن اگر اس نے میقات پہ پلٹ کے اگر وہ نہیں آیا اور اس نے اندر ہی سے احرام باندھ لیا حالانکہ وہ میقات پر سے گزرا ہے حج کی نیت کے ساتھ میں, تو اس کے اوپر دم ہوگا, جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من ترک نسکن فعلیہ دم او من ترک نسکن فلیحرق دما. تو یہ پہلا واجب ہوا. دوسرا واجب ہے کہ جب آپ عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا تو رکن ہے, عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا رکن ہے. لیکن عرفہ کے میدان میں اگر آپ ظہر کے بعد پہنچ گئے یا ظہر کے وقت پہنچ گئے, دن میں اگر آپ پہنچ گئے عرفہ میں, تو غروب ہونے سے پہلے نکلنا یہ منع ہے. غروب ہونے تک رکنا یہ واجب ہے. جب تک سورج غروب نہ ہو جائے تب تک آپ وہاں رکے رہیں, اور سورج جب غروب ہو گیا اور رات کا کچھ حصہ آپ کو عرفات کے میدان میں نکل گیا آپ باہر نکلیں, لیکن وہاں مغرب اور عشاء نہیں پڑھیں گے. تو یہ واجب ہے. جو شخص اندر داخل ہوا اگر باہر نکل آیا کسی ضرورت سے, کسی کام سے, یا بھول بھٹک کے زور پڑھ کے اندر گیا تھا اور کسی وجہ سے غلطی سے یا کیسے بھی بھول کے باہر نکل گیا, پھر واپس جائے اندر, اور جب تک سورج ڈوب نہ جائے تب تک عرفات کے حدود کے اندر رہے. یہ اس کے اوپر واجب ہے. اگر یہ اس سے چھوٹ جاتا ہے, یعنی اگر باہر نکل آتا ہے بیچ ہی میں, پہلے ہی سورج غروب ہونے سے پہلے ہی, آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے, سورج کے ڈوبنے سے پہلے ہی اگر کوئی باہر نکل آتا ہے اور واپس نہیں جاتا ہے وہ, اور ویسے ہی چلا آتا ہے, تو اس کے اوپر ایک قربانی لازم ہوگی. اور یہ ہو گیا دوسرا واجب. تیسرا واجب یہ ہے کہ 10 ذوالحجہ کی رات کو مزدلفہ میں گزارنا. آپ عرفہ سے نکلے, 9 کا دن ہو گیا, 10 کی رات شروع ہو گئی. اب مغرب اور عشاء پہنچ کر کے مزدلفہ میں پڑھیں 3 رکعت مغرب 2 رکعت عشاء, اور اس کے بعد رات آرام کریں, قیام اللیل وغیرہ نہ کریں. وہاں پر رات گزارنا ہے, اور رات میں آرام کرنا ہی عبادت ہے, رکنا وہاں عبادت ہے. اگر آدمی رات وہاں رکتا ہے تو اس نے واجب کو ادا کر لیا, رات وہاں پہنچا. اگر دیر سے پہنچا اور اس کے باوجود وہ صبح تک رکا, آدھی رات کے بعد پہنچا لیکن وہ رکا رہ گیا, آدھی رات سے پہلے پہنچ گیا اور وہ رات کا حصہ پا گیا. لیکن ایک شخص مزدلفہ میں پہنچا ہی نہیں اور اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے, پہنچا ہی نہیں, تو اس نے واجب چھوڑا اور اسے دم دینا پڑے گا. اور اس کے بعد میں یہ ہو گیا تیسرا واجب, مزدلفہ میں رات گزارنا. چوتھا واجب ہے 11, 12, 13 کی رات مینا میں گزارنا. 11, 12 کی راتیں, اور 13 یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ ہے. جو آدمی رکنا چاہے رک سکتا ہے, جو نہ رکنا چاہے اس کے لیے اجازت ہے. تو 11, 12, 13 کی راتیں, اگر 12 کو کسی کا دن ڈوب گیا نکلنے سے پہلے تو وہ بھی 13 کی رات کو رکے گا. تو یہ راتوں کو گزارنا مینا میں جن کے پاس عذر نہیں ہے. اگر عذر ہو کسی کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو اجازت دی تھی, جیسے جو لوگ حاجیوں کو پانی پلا رہے تھے یا جو کچھ اونٹ چرانے والے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی. ایسے کوئی اگر صاحب عذر ہے تو اس کے لیے اجازت ہو سکتی ہے. لیکن اگر کسی کے پاس عذر نہیں ہے, عذر کے بغیر مینا کے علاوہ کہیں اور رات گزارتا ہے, تو اس نے واجب چھوڑا اور اس کے اوپر دم ضروری ہوگا. تو یہ ہو گیا چوتھا واجب. پانچواں واجب ہے پھر ایام تشریق میں جمرات کو کنکری مارنا. آپ جانتے ہیں کہ 10 تاریخ کو جب آپ پہنچیں گے تو 10 تاریخ کو صرف ایک جمرہ کو کنکری مارنا ہے, جمرہ عقبہ کو, جو کہ مکہ کی طرف ہے. مسجد خیف کے قریب میں جو پہلا جمرہ پڑتا ہے وہ جمرہ صغرا, چھوٹا جمرہ, اس کے بعد درمیانی جمرہ
اور اس کے بعد مکہ کی طرف جاتے ہوئے جو سب سے آخر میں جمرہ ہے اس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں یا بڑا جمرہ کہتے ہیں۔ بڑا جمرہ صرف ایک کو کنکری مارنا ہے، اور 11 جب تاریخ ہو جائے تو 11 تاریخ کو تینوں کو کنکری مارنا ہے، جمرہ صغرا کو بھی، وسطیٰ کو بھی اور کبرا کو بھی، چھوٹے جمرہ کو بھی، درمیانی جمرہ کو بھی اور بڑے جمرہ کو بھی۔ چھوٹا جمرہ کو کنکری مارنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے 7 کنکریاں ماریں گے، اور کنکری اگر وہاں جو حوض بنا ہوا ہے، حوض کے اندر اگر آپ کی کنکری گر جاتی ہے تو آپ کی کنکری گویا کنکری مارنا آپ کا پورا ہو گیا۔ یہ نہ ہو کہ جو دیوار بنا ہو دیوار پہ لگنا چاہیے، نہیں، دیوار پہ لگنے کے لیے نہ پریشان رہیں۔ جو حوض بنا ہوا ہے وہاں پر وادی تھی، اصل میں گہری زمین تھی، نشیبی زمین تھی، تو وہاں پر کنکریاں پھینکی جاتی تھیں، تو وہ وادی کی جگہ پر ابھی وہاں پر وہ حوض بنا دیے گئے ہیں، اور ایک دائرہ گھیر دیا گیا ہے، نیچے ایک دم نیچے اور اوپر حوض بنا دیے گئے ہیں۔ تو اگر آپ کی کنکری حوض میں گر جاتی ہے تو آپ کا کنکری مارنا ہو گیا، کنکری مارنا ہو گیا۔ اور اگر حوض میں نہیں گرتی ہے، مثلا آپ نے مارا دیوار سے کود کر کے باہر نکل گئی، تو آپ اس کنکری کو شمار نہ کیجئے، حوض کے اندر کنکری گرنا چاہیے، حوض کے اندر کنکری گرنا چاہیے۔ تو کنکریوں کو حوض کے اندر پھینکیے، 7 کنکری اللہ اکبر کہہ کر کے۔ اگر آپ کو شک ہو گیا کہ آپ کی تو 4 ہی ہوئی یا 6 ہی ہوئی تو دوبارہ جا کے آپ ماریے، 7 پورا کیجئے، نہیں تو آپ کے اوپر دم ہوگا کیونکہ آپ نے پورا نہیں کیا۔ تو اس طرح سے تینوں کو، اور تینوں دن اگر کوئی 13 کو رکتا ہے تو 13 تک کنکری مارنا، یہ واجبات میں سے ہے، حج کے واجبات میں سے ہے، لازمی چیزوں میں سے ہے۔ وقت مان لیں کنکری مارنے کا، حج کے پہلے دن جو جمرہ عقبہ کو مارنا ہے، 10 تاریخ کو جمرہ عقبہ کو سورج نکلنے کے بعد مارنا ہے، سورج نکلنے کے بعد سے مارنا ہے، اور 11 تاریخ کو زوال کے بعد مارنا ہے۔ زوال جب ظہر کی اذان ہوتی ہے، زوال ہوتے ہی ظہر کی اذان ہوتی ہے، اس کے بعد ظہر کی صلاۃ ہوتی ہے، تو ظہر کی اذان سے پہلے اگر کسی نے کنکری مار دی تو اس نے واجب ادا نہیں کیا، اس لیے اس کو بعد میں پھر مارنا چاہیے، اس کو پھر مارنا چاہیے یا تو پھر دم دینا پڑے گا۔ تو ظہر کے بعد ہی اسے کنکری مارنا ہے، اور ایسے ہی 12 کو بھی ظہر کے بعد ہی کنکری مارنا ہے۔ یہ نہیں کہ آج نکلنا ہے تو جاؤ پہلے ہی مار کے آ جاؤ ظہر کی اذان سے پہلے، نہیں، ظہر کی اذان کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی کو اہل علم نے لازم قرار دیا ہے، اس لیے ظہر کے بعد ہی کنکری مارنا چاہیے، اور اسی لیے اتنی ساری آسانیاں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ، اور یہاں کے جو ہے حج کے دیکھ ریکھ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکومت کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس نے بہت ساری آسانیاں حجاج کے لیے کی ہیں، اس میں کئی منزل بنا دیے گئے ہیں، سب کے اوقات بتا دیے جاتے ہیں، اسی لیے کب آپ جائیں تو بڑی سہولت ہے انشاءاللہ، اس کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ بھیڑ ہوگی اور فلانا ہوگا، انشاءاللہ بڑی سہولت کے ساتھ جب آپ سنت پہ عمل کرنا چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی آسانی آئے گی۔ تو رمی کریں زوال کے بعد ہی، زوال کے بعد بھی 11 کو اور 12 کو، اور اگر کوئی 13 کو رکتا ہے تو 13 کو بھی زوال کے بعد ہی رمی کرے، یہ نہیں کہ 13 کو تو چھوٹ ہے تو پہلے ہی کر لو، کیا مشکل ہے، تو 13 کو چھوٹ ہے تو آپ 12 ہی کو چلے جاؤ نا، آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کب کہا کہ نہیں 13 کو رکو بھی اور صبح ہی مار کے نکل جاؤ، تو 13 کو اگر رکنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق 13 کو بھی زوال کے بعد ہی، یعنی ظہر کی اذان ہو جانے کے بعد ہی کنکری مارنا چاہیے۔ ظہر کی اذان اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ عام طور پہ زوال پہ ہو جاتی ہے، اگر کہیں اذان سنائی نہ دے یا اذان نہ ہو تو اذان کے لیے رکے نہ رہیں، یعنی اگر زوال ہو گیا تو وقت ہو گیا۔ بہرحال یہ ہو گیا پانچواں واجب ہو گیا۔ پہلا واجب تھا میقات سے احرام باندھنا، دوسرا واجب مغرب تک وقوف عرفہ کرنا، اور تیسرا مزدلفہ میں 10ویں رات گزارنا، اور چوتھا واجب 11، 12 اور 13 کی راتیں منی میں گزارنا، اور پانچواں واجب ایام تشریق میں جمرات کو کنکری مارنا۔ چھٹا واجب ہے طواف وداع کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن آخر عہدہ بالبیت، جو مکہ سے چھوڑ کے نکلنا چاہے تو سب سے آخری کام جو کرے وہ بیت اللہ کا طواف کرے۔ البتہ جن عورتوں کو حیض کا خون آ رہا ہے، نفاس کا خون آ رہا ہے، تو ان کے لیے یہ طواف معاف ہے۔ حیض یا نفاس اگر انہیں طواف زیارت کر لیا، حج کا طواف کر لیا، اور اس کے بعد حیض کا خون آ گیا تو اس کے لیے طواف معاف ہے، اس طواف کے بغیر وہ جا سکتی ہے۔ لیکن مردوں کو یہ طواف معاف نہیں ہے، وہ یہ طواف کریں گے تب اس کے بعد مکہ سے نکلیں گے طواف وداع۔ اگر کسی نے اس طواف کو چھوڑ دیا تو جو ہے اس نے ایک واجب چھوڑ دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ واجب کے چھوڑنے پر دم لازم آتا ہے۔ ایسے ہی پورے سر کا بال موڑنا یا کٹوانا، یہ بھی حج کے واجبات میں سے ہے۔ حج کے واجبات میں سے ہے کہ یا تو پورے سر کے بال کٹائے یا پورے سر کے بال
मुड़वाए। बहुत सारे लोग 2 बाल यहाँ 2 बाल वहाँ 2 बाल वहाँ जो कटवा लेते हैं, ये कटवाना नहीं है, मजाक है, ये मजाक है। और 10 तारीख को 4 काम है, 10 तारीख को 4 काम है। पहला काम कंकरी मारना जमरे अक़बा को, दूसरा काम कुर्बानी करना, तीसरा काम सर के बाल मुड़ाना या कटाना, और चौथा काम तवाफ़ ज़ियारत करना। तो ये जो है जो तीसरा काम है 10वीं तारीख को, उसमें से है और ये वाजिबात में से है। ये मेरे भाइयों हज के अरकान और हज के वाजिबात हो गए। अब इसके बाद महज़ूरात एहराम पे चलते हैं कि जो जिन चीज़ों से बचना हमको लाजमी है, उसमें आम तौर पे गलतियां होती हैं, इसलिए उन चीज़ों को ले लेंगे जिन चीज़ों में आम तौर पे गलतियों और तंबीह की ज़रूरत है। महज़ूरात एहराम में एक सवाल भी आया था वक्त से पहले कि बाल या नाखून काटना ये मना है। एहराम आपने जब से शुरू कर दिया और जब तक कि आप उम्रा अगर हज तमत्तो कर रहे हैं तो उम्रा मुकम्मल बाल काटने के ज़रिए ही मुकम्मल होता है। तो जब आपने बाल काट लिया वो हज का हिस्सा था और उसके ज़रिए आपका एहराम ख़त्म हो गया। अब आगे आप और दूसरे भी बाल और नाखून काट सकते हैं। और इसी तरह से अगर हज का जब 8 तारीख़ को एहराम बांध लिया, उसके बाद में जब तक कि आपकी कुर्बानी ना हो जाए तब तक कि अपने बाल ना काटें। लेकिन 4 काम है उस दिन, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम के बारे में पूछा गया कि आपने किसी कोई पहले कर लिया कोई बाद में कर लिया, तो आपने कहा कोई हर्ज नहीं, इन 10 कामों में से 4 कामों में से कोई भी काम पहले हो जाए या बाद में हो जाए। तो बाल काटना भी गोया पहले हो सकता है कुर्बानी से पहले, इन 4 कामों में कोई भी काम पहले या बाद में हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। इसलिए अगर किसी ने पहले भी बाल काट लिए तो कोई हर्ज नहीं, और जब उसने बाल काट लिया तो फिर बाल और नाखून उसके बाद काट सकता है, लेकिन उससे पहले नहीं। और ये काटना अपना अमल है, अपना अमल है। खुद ब खुद बाल गिर जाने से या खुद ब खुद नाखून टूट जाने से कोई जुर्माना नहीं है। अगर जानबूझ के कोई काटता है ज़रूरत की वजह से तो उसको फ़िदिया देना पड़ेगा। महज़ूरात एहराम में दूसरा महज़ूर है खुशबू इस्तेमाल करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम बांधने से पहले अपने बदन पे खुशबू इस्तेमाल करते थे। तो बदन पे खुशबू लगाना एहराम बांधने के वक्त में, एहराम शुरू करने से पहले बदन पे यह सुन्नत है। अगर वो बाकी रह जाए तो कोई हर्ज नहीं, बदन पे बाकी रह जाए और खुशबू आती रहे तो कोई हर्ज नहीं। जानबूझ के खुशबू नहीं सूंघना चाहिए, और जो है यानी जानबूझ के बाकायदा कोई आमद करके बाकायदा सूंघे, वैसे नाक में आपके पहुँचती रहे, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता अगर कपड़ों पे लग गया है तो उसे धोना ज़रूरी है। इत्र अगर कपड़ों पे लग जाए, खुशबू अगर कपड़ों पे लग जाए तो उसका धोना ज़रूरी है। तो ये दूसरा महज़ूर है जिससे हज की हालत में बचना चाहिए। तीसरा महज़ूर है शिकार करना। जो खुश्की के शिकार हैं, चिड़िया मार रहे हैं और कोई भी शिकार हो सकता है, ये भी महज़ूर है। एहराम की हालत में मर्द के लिए टोपी, पगड़ी, गुतरा वग़ैरह से सर ढाँपना हराम है। सर ढाँपना इन चीज़ों से जो आपके सर से चिपकी हुई हों। लेकिन अगर आप सर पे जो है सामान उठा लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं। सामान उठाने की नीयत से, सर ढकने की नीयत से नहीं, सर पे सामान रख सकते हैं। ऐसे ही छतरी से साया हासिल कर सकते हैं, खेमे से साया हासिल कर सकते हैं, कार या बस के साये में बैठ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ऐसे ही शादी करना या शादी का पैगाम देना ये भी ममनुआत में से है। और शादी से मुताल्लिक़ सबसे जो है बीवी से हमबिस्तरी करना, जमा करना, ये सबसे बड़ा सख्त काम है जो हज के दौरान मना है। अगर कोई तहल्लुल असग़र से पहले अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर लेता है तो उसका हज फासिद हो जाता है और उस पर सख्त जुर्माना भी पड़ता है और उसको दोबारा हज भी करना पड़ता है। तो बहरहाल ये सबसे सख्त मना जो काम है वह है अपनी बीवी से हमबिस्तरी करना या मुबाशरत करना, सिर्फ़ बदन से बदन मिलाना शहवत के साथ, ये भी मना होगा। तो ये सख्त हराम चीज़ है। इसी तरह से हरम के हुदूद में दरख्त काटना, जो भी उगे हुए हैं अपने से, खुदरो पौधे जो अपने से उगे हुए हैं, उन सारे दरख्तों को काटना ये भी मना है। और चाहे मुहरिम हो चाहे गैर मुहरिम हो, हुदूद हरम के जो दरख्त हैं, अगर कोई आदमी एहराम की हालत में नहीं है तो उसके लिए भी काटना मना है। उसके बाद औरत के लिए एहराम की हालत में नकाब या दस्ताने पहनना जायज़ नहीं है। लेकिन अगर गैर महरिम मर्द सामने आ जाते हैं तो ऐसी सूरत में औरत को अपना चेहरा ओढ़नी वगैरह से, दुपट्टे से ढाक लेना चाहिए, छुपा लेना चाहिए।
مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے جو بدن کے اعتبار سے سلے گئے ہیں، جیسے پینٹ ہے، شرٹ ہے، قمیص ہے، کوٹ ہے، پگڑی ہے، موزے ہیں، انڈر ویئر ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، ان سب کے پہننے سے بچنا چاہیے۔ سلے ہوئے سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ سلے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ کہیں بھی کوئی سلائی نہ ہو۔ ایسی بات نہیں ہے کہ کہیں بھی کوئی سلائی نہ ہو، اس سے مراد یہ ہے جو آپ کے بدن کے اعتبار سے جس کو سلا گیا ہو، جس میں آستین بنایا گیا ہو، جس میں جیب بنائی گئی ہو، جس میں پائچے نکالے گئے ہوں، اس طرح کی چیز نہ ہو، یعنی وہ لباس جو جسم کے اعتبار سے جس کو سلا گیا ہو۔ لیکن جو چادر آپ پہن رہے ہیں اس چادر میں سلائی ہو، کوئی حرج نہیں۔ جو آپ چپل پہن رہے ہیں اس چپل میں سلائی ہو، کوئی حرج نہیں۔ یا اسی طرح سے جو گھڑی پہن رہے ہیں، گھڑی کے بیلٹ میں اگر سلائی ہے تو کوئی حرج نہیں، اس طرح کی سلائی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ تو جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ سلے ہوئے کپڑے نہ پہنیں، اس سے مقصود ہے بدن کے اعتبار سے سلا ہوا نہ ہو۔ اسی طرح سے اگر آدمی ان سب میں سے جو بھی چیزوں کی بتایا گیا کہ یہ چیزیں منع ہے، اگر کوئی بھول کے کر لیتا ہے یا غلطی سے کر لیتا ہے تو اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں میں جتنی بھی دعائیں کی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے، اور اس میں سے ایک دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ اگر ہم غلطی کریں یا بھول چوک کریں تو اللہ پکڑ نہیں کرنا۔ اللہ نے کہا کہ میں نے اسے قبول کر لیا ہے، تو بھول اور چوک کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ البتہ جب یاد آ جائے، جیسے خوشبو لگانا منع ہے، آپ نے غلطی سے لگا لیا، بھول سے لگا لیا، تو یاد آ جائے تو رہنے دیں؟ نہیں، یاد آتے ہی اس چیز کو فوراً ختم کرنا ہے۔ جیسے جو ہے آپ چادر اوڑھے ہوئے ہیں گردن پہ، اور آپ بھول سے آپ نے چادر کو اٹھا کے سر پہ رکھ لیا، اور یاد آیا ارے سر پہ چادر رکھنا تو حرام ہے، تو فوراً جو ہے اس کو نیچے اتار دیں گے، اور اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے، کوئی جو ہے غلطی نہیں۔ ایسے ہی سونے کی حالت میں بھی یہ نہیں کہ جو ہے آپ کمبل اوڑھ کے سوئیں، سر پہ چادر اوڑھ کے نہیں سوئیں، لیکن نیند کی حالت میں تو بندہ مکلف نہیں۔ اگر آپ سو گئے اور سونے کی حالت میں آپ نے ڈھک لیا سر تو کوئی بات نہیں، لیکن جب جاگے اور آپ کو یاد آیا کہ آپ احرام کی حالت میں ہیں تو فوراً سر کھول لینا ہے، فوراً سر کھول لینا ہے۔ حتیٰ کہ اگر حاجی کی وفات ہو جائے تو اس کا بھی سر ڈھکا نہیں جائے گا، اس کا سر ڈھکا نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کہ جس کو اس کی اونٹنی نے اس کی سواری نے پٹک دیا تھا، آپ نے کہا کہ لا تخمروا رأسہ، اس کے سر کو ڈھکو نہیں، فإنہ یبعث یوم القیامۃ ملبیہ، یہ قیامت کے دن اٹھے گا تو لبیک پکارتے ہوئے اٹھے گا، لبیک پکارتے ہوئے اٹھے گا۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں۔ بہرحال تو سونے کی حالت میں بھی اور حالت احرام میں وفات پا جانے کی حالت میں بھی جو ہے سر ڈھکنا نہیں ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں رہیں جو کہ ممنوعات میں ہیں۔ بعض غلطیاں جو لوگ کرتے ہیں ان غلطیوں پر تھوڑی سی تنبیہ ہو جائے، وقت تو بھی ہے انشاءاللہ، اور مختصر انداز میں پھر بیان ہی کر دیتے ہیں۔ ایک طرف سے اب شروع سے ایک بار بیان کر دیتے ہیں مختصر انداز میں کہ کیا کیا کرنا ہے۔ آپ جانیں کہ آپ نے پہلے سنا کہ حج، ایک تو حج افراد ہے جس میں آدمی صرف حج کی نیت کرتا ہے، اور ایک حج قران ہے جس میں حج و عمرہ کی نیت ایک ساتھ کرتا ہے اور ایک ساتھ احرام آخر میں کھولتا ہے، دونوں کو ایک مکمل کر کے۔ اور ایک حج تمتع ہے جو سب سے افضل ہے، اس میں عمرہ پہلے مکمل کرتا ہے اور بعد میں حج کرتا ہے۔ تو حج تمتع کا طریقہ بتاتے ہیں۔ حج تمتع کیسے کرے بندہ؟ پہلے تو وہ میقات پر پہنچ کر کے عمرہ کی نیت کرے، اللہم لبیک عمرہ، یہ کہہ کے آپ نے، اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ احرام کی نماز ہوتی ہے، احرام کی کوئی نماز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ مدینہ کے راستے سے اگر گزر رہے ہیں تو اس وادی میں، اس وادی کی خاص فضیلت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وادی میں ضرور صلاۃ پڑھو، فَإِنَّهُ أَتَانِي آتٍ مِّن رَبِّي، میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا کہ یہ مبارک وادی ہے، اس میں صلاۃ پڑھو اور آپ اعلان کرو کہ میں حج عمرہ ایک ساتھ کر رہا ہوں۔ تو اس وادی کو مبارک کہا گیا اس لیے اگر وہاں آدمی پہنچتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، اور اگر کوئی فرض پڑھ کے آپ احرام باندھتے ہیں تو یہ سنت سے سب سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض ادا کیا تھا، اور فرض کے بعد میں آپ نے سواری پر بیٹھ کر کے آپ نے احرام کا اعلان کیا تھا۔ تو اگر ایسا کریں تو سب سے افضل ہے، ورنہ احرام کی کوئی صلاۃ نہیں ہے، احرام کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں احرام کے وقت خوشبو لگانے کا ذکر آ گیا کہ اس سے پہلے خوشبو بندے کو لگا لینا چاہیے، سنت ہے۔ اور احرام باندھنے کی نیت دل سے کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے عربی میں نیت یاد کرتے ہیں، یا اسی طرح سے کتابیں لے کے عربی سے نیت پڑھتے ہیں، اللہم انی نویت الحج، جس میں بھی نویتو آ جائے کہ میں، یا انی اریدو، میں ارادہ کر رہا ہوں، اس کا نیت یا ارادے کا ذکر، ایسی کوئی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے،
یہ ساری دعائیں لوگوں نے بنائی ہیں کہ ایسی نیت کرو. ہر کوئی اپنی نیت خود جانتا ہے، دوسرا کوئی اس کو کیا نیت بتائے گا. تو آپ کی نیت ہے دل میں کہ اللہ میں عمرہ کر رہا ہوں، میں اللہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں. جو دل میں ہے وہی آپ کی نیت ہے. آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں تو آپ کی طرف سے، آپ دوسرے کی طرف سے کر رہے ہیں تو دوسرے کی طرف سے. تو یہ حج اور عمرہ کی نیت ہے. حج اور عمرہ کی نیت کریں. اور یہاں پر اگر آپ حج تمتع کریں تو صرف عمرہ کی نیت کریں اور کہیں یہ حج والا عمرہ ہے، حج والا عمرہ ہے. لبیک عمرتن متمتعا بہا الی الحج، اگر یہ کہہ سکیں تو اچھا ہے، اور نہیں تو آپ اللہم لبیک عمرہ کہیں اور دل میں نیت ہو کہ یہ حج سے پہلے کا حج تمتع والا عمرہ ہے. اس کے بعد آپ لبیک لبیک زیادہ سے زیادہ پکارتے رہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ زیادہ سے زیادہ پکارتے رہیں. مرد ہیں تو بلند آواز میں پکاریں، عورتیں ہیں تو پست آواز میں پکاریں. اور اتنے بھی بلند آواز میں نہ پکاریں کہ اپنے آپ کو پریشان کر لیں. اس لیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ بہت زور زور سے کہہ رہے تھے تو آپ نے فرمایا ایھا الناس اربوا علی انفسکم فانکم تدعون سمیعا قریبا مجیبا. اے لوگوں اپنے اوپر نرمی کرو، تم جس کو پکار رہے ہو وہ سننے والا ہے، وہ قریب ہے، وہ تمہاری ہر بات کا جواب دیتا ہے. تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ اسلام کا ایک شعار ہے، اس لیے بلند آواز سے کہنا چاہیے تاکہ دوسروں تک ہماری آواز پہنچے، ہماری آواز پہنچے کہ اور تاکہ یہ دنیا کو دکھانا ریاکاری کے طور پر نہیں بلکہ اللہ کے شعار کو بتانے کے لیے، شعار کو قائم کرنے کے لیے، حج کے شعار کو قائم کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بلند آواز سے پڑھتے تھے. اس لیے ہم کو بلند آواز ہی سے تلبیہ پڑھنا چاہیے. اور خاص طور پر ان جگہوں پر بلندیوں پہ چڑھتے ہوئے یا اترتے ہوئے یا حالات کے بدلتے ہوئے، جیسے صبح آنے لگے، شام ہونے لگے، ایک قافلے سے دوسرا قافلہ جس وقت مل رہا ہو، اس طرح سے جب حالات تبدیل ہو رہے ہوں اس وقت جو ہے تلبیہ پکارنا یہ سنت ہے. اور بہت سارے لوگ احرام باندھتے ہوئے غلطی کر لیتے ہیں کہ اسی وقت اجتباء کر لیتے ہیں. اجتباء کیا ہوتا ہے؟ داہنے کندھے کو کھول لینا. یہ طواف قدوم کی سنت ہے. جب آدمی مکہ پہنچ کر کے پہلا طواف کرے اسے کہتے ہیں طواف قدوم، پہنچنے کا طواف. یا حجی تمتع والا ہے تو عمرہ کا طواف، اس کا عمرہ کا طواف ہوگا، تو پہنچنے کا بھی طواف ہوگا اور عمرہ کا بھی طواف ہوگا. تو جب وہ طواف شروع کر رہا ہے تو طواف شروع کرتے ہوئے اپنے کندھے کھول لے، پہلے سے کندھے نہ کھلے رکھے. کچھ لوگ احرام باندھتے ہی کندھے کھول لیتے ہیں اور جب تک حج ختم نہ ہو جائے تب تک کندھے کھلے رکھتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. کندھا صرف طواف کے لیے کھولنا ہے، پہلے طواف کے لیے بس، طواف قدوم کے لیے. اور اس کے بعد میں اس دوران بھی اگر صلاۃ کا وقت ہو جائے تو صلاۃ کے اندر کندھا بند کر لینا ہے، اس لیے کہ اگر کندھا کھلا رہے تو صلاۃ قبول ہی نہیں ہوتی. تو یہ جو ہے احرام ہو گیا آپ کا. اور احرام باندھ کے جب آپ آگے نکل گئے تو پھر آپ مکہ پہنچ کر کے آپ طواف کر لیں، طواف کی 2 رکعتیں ادا کر لیں، سعی کر لیں اور اس کے بعد بال کٹوا لیں یا مڈا لیں اور اس کے بعد احرام اپنے کھول دیں. آپ کے لیے اب جائز ہو گیا، آپ خوشبو لگا سکتے ہیں. بیوی اگر وہ بھی احرام مکمل کر چکی، عمرہ مکمل کر چکی ہے، اس کے قریب جا سکتے ہیں. اور اسی طرح ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں. جاہلیت کے زمانے میں لوگ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کو بہت بڑا پاپ سمجھتے تھے، بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے، بہت بڑا جرم سمجھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر دیا. صحابہ کرام میں سے بھی بہت سارے صحابہ کو تعجب ہوا، اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی سارے حلال کام سب ہمارے لیے حلال ہو گئے عمرہ کرتے ہی؟ آپ نے کہا نام حل کلہ، پورا کا پورا حلال، کوئی چیز حرام نہیں. بعض لوگوں نے کہا ہم عرفات ابھی 2-3 دن کے بعد جائیں گے، کیونکہ اس کے بعد 8-9 کو عرفات، دوسرے دن پہنچنا ہے. عرفات جائیں گے اور ہمارے ذکر سے منی ٹپک رہا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ افعلوا ما آمرکم بہ، میں جس کا حکم دیتا ہوں کرتے جاؤ. کیونکہ اتباع میرے بھائی، اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یہی اصل دین ہے، یہی اصل دین ہے. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی. تو رسول کی اطاعت اس معاملے میں تو اللہ کے نبی نے فرما دیا سب حلال ہے تو سب حلال ہے. تو ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں عمرہ کرنے کے بعد، حج تمتع کے بعد پوری طرح سے ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں. اس کے بعد میں پھر جب 8 تاریخ آ گیا، اس کو کہتے ہیں یوم الترویہ. 8 تاریخ کو اب آپ ذوالحجہ کی 8 تاریخ کو حج تمتع کرنے والا نئے سرے سے حج کی نیت کرے اور اس کے بعد میں چاشت کے وقت مکہ کی طرف نکل جائے. بہت سارے لوگ وہ احرام باندھنے کے لیے کوئی حدود حرم کے اندر جاتا ہے، کوئی مسجد عائشہ نکل جاتا ہے احرام باندھنے کے لیے، کوئی ہر مسجد حرام میں آ جاتا ہے احرام باندھنے کے لیے. یہ ساری باتیں صحیح نہیں ہیں. جہاں پر آپ ٹھہرے ہوئے ہیں وہیں سے احرام باندھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس خیمے میں رکے ہوئے تھے اسی خیمے میں آپ نے احرام باندھا اور وہیں سے
آپ مینا چلے گئے تو آپ جہاں پر رکے ہوئے ہیں، اگر مینا ہی میں رکے ہوئے ہیں تو وہیں احرام باندھ لیں، نہیں کہ مکہ جا کے احرام باندھ کے آؤں گا، نہیں، اگر مینا ہی میں اگر جا کے رکے ہوئے ہیں تو مینا ہی میں احرام باندھ لیں، اور اگر آپ مکہ میں ہیں تو مکہ میں جس جگہ وہیں سے احرام باندھ کر کے جائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احرام جہاں آپ نے خیمہ لگایا تھا وہیں پر آپ نے احرام باندھا 8 تاریخ کو، اور 8 تاریخ سے پہلے جہاں آپ رکے ہوئے تھے وہیں آپ 5 وقت کی صلاۃ بھی پڑھا کرتے تھے اپنے خیمے میں، آپ مسجد حرام نہیں آتے تھے۔ تو اسی بنیاد پر جو ہے علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی جہاں رکا ہوا ہے، جس ہوٹل میں رکا ہوا ہے، وہیں اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو وہی اس کے حق میں افضل ہے، اور انشاءاللہ اس کو وہ لاکھوں ثواب جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ بھی ملے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ یہ ضائع نہیں کرتے۔ اگر وہ مکہ ہی میں تھے، مکہ پہنچ کر کے اور اپنے خیمے ہی میں رہتے تھے، اور آپ بار بار مسجد حرام نہیں آتے تھے اور پڑھ لیتے تھے، تو اگر لاکھوں کا ثواب کا جو وعدہ کیا گیا مسجد حرام میں پڑھنے کا وہ چھوٹ رہا ہوتا تو مکہ پہنچ کے وہ چھوڑتے نہیں۔ اسی بنیاد پر اہل علم نے کہا ہے کہ اگر کوئی اپنے حدود حرم کے اندر جہاں بھی پڑھے گا، جس مسجد میں بھی پڑھے گا، مرد ہے تو اسے باجماعت مسجد میں پڑھنا ہے، عورتیں ہیں تو اپنے روم میں پڑھیں گی، تو جس مسجد میں بھی پڑھے گا تو اسے مسجد حرام میں پڑھنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، تو اس لیے اسے وہاں بار بار جا کے مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو بہرحال اس کا منظر کچھ اور ہوتا ہے، اور آپ جا سکتے ہیں، اجازت ہے، منع تو نہیں ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں کہ وہاں پر کیا کرنا ہے۔ اب آپ احرام باندھ کر کے، حج کا احرام آپ نے باندھ لیا، اور جو حج افراد کرنے والے ہیں یا حج قران کرنے والے ہیں وہ ظاہر بات ہے جب سے انہوں نے احرام باندھا ہے وہ احرام ہی میں ہیں، کیونکہ انہوں نے درمیان میں احرام کھولا نہیں ہے۔ وہ 8 تاریخ کو وہ بھی مینا کی طرف چل دیں گے۔ مینا پہنچ کر کے 5 وقت کی صلاح وہاں پڑھنا ہے، وہاں پہنچ کے ظہر پڑھنا ہے 2 رکعتیں ظہر کے وقت میں، عصر پڑھنا ہے 2 رکعتیں عصر کے وقت میں، مغرب پڑھنا ہے 3 رکعتیں مغرب کے وقت میں، اور عشاء پڑھنا ہے 2 رکعتیں عشاء کے وقت میں، اور فجر کو پھر فجر کے وقت میں 2 رکعتیں پڑھنا ہے۔ تو یہ 5 وقت آپ نے پڑھا، اور فجر پڑھنے کے بعد پھر آپ کا اگلا دن ہو گیا 9 تاریخ شروع ہو گئے۔ تو یہ 5 وقت 5 صلاتیں وہاں اپنے اپنے وقت میں پڑھنا ہے، اور اس دوران تلبیہ آپ پکارتے رہیں گے، کیونکہ حج کی حالت میں ہے، اور حج کی حالت میں لبیک پکارتے رہنا ہے۔ یہ سب سے زیادہ جو ہے حج کی سنت ہے، لبیک اللہم لبیک، اور حاجی کو اس کا معنی نہ معلوم ہو تو یہ سب سے بڑی جو ہے افسوسناک بات ہوگی۔ جو لبیک سب سے زیادہ پکار رہا ہے اس کا معنی حاجی کو معلوم ہونا چاہیے۔ لبیک کیا معنی ہے؟ خاص طور پہ وہ لوگ جو حج پہ جا رہے ہیں، لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، اور میں بار بار تیری بات کو قبول کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ استجابتم بعد استجابہ، عربی میں کہتے ہیں کہ میں تیری بات کو قبول کر رہا ہوں، تیرے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں، صرف حاضر ہوں نہیں، تیرے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں۔ تو میرے بھائیو، حکم کی تعمیل کے لیے کوئی جاتا ہے اور وعدہ کر رہا ہے اللہ تیرے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں، اور مکہ پہنچ کر کے بھی جب اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارے حی علی الصلاۃ، آؤ صلاۃ کے لیے، تو صلاۃ چھوڑ کے بیٹھ جائے گا؟ حج کے لیے تو وہاں سے یہاں تک پہنچ گیا، اور صلاۃ کی اذان کی آواز ہو تو مسجد تک نہ پہنچے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لبیک حاضری کا جو ہے وہ اعلان کرتا ہے، تو اس کی حاضری کا جو ہے اسے پابندی بھی کرنی چاہیے، اور اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے حکموں کی تعمیل کرنے والا بننا چاہیے۔ یہ ہو گیا آپ کا 8 ذی الحجہ یوم الترویہ کے کام۔ اس کے بعد جب 9 ذی الحجہ کو سورج طلوع ہو جائے، روشنی خوب اچھی طرح ہو جائے، تو اس کے بعد آپ عرفہ کی طرف چل پڑیں، میدان عرفات کی طرف آپ چل پڑیں۔ اور اگر جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی نمرہ میں پہنچ کر کے آپ کا خیمہ لگایا گیا تھا، اور وہیں آپ نے ظہر اور عصر پڑھی تھی، وادی نمرہ میں آدمی ظہر عصر پڑھے اس کے بعد عرفات میں داخل ہو، تو یہ سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ڈائریکٹ عرفہ میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھتا ہے تو ایسا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو عرفہ پہنچ کر کے آپ کو 2 صلاتیں پڑھنی ہیں، ظہر کی 2 رکعتیں اور عصر کی 2 رکعتیں، 1 اذان اور 2 اقامت سے ظہر کے وقت میں جمع تقدیم۔ یہ نہیں کہ انتظار کریں جب ظہر اور عصر کا وقت ہو جائے اکٹھا تب پڑھیں، نہیں، ظہر کے وقت میں، اول وقت میں، ظہر کا وقت شروع ہوا، آپ یا پہنچ گئے، اگر تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، آپ کو تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تو بھی جو ہے جب آپ پہنچے ہیں عرفہ میں، وہاں پہنچ کر کے اذان دے کر کے باجماعت جتنے لوگ ہیں وہاں پر سارے لوگ باجماعت 2 رکعت جو ہے ایک اقامت کہہ کر کے ظہر پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ اقامت کر کے 2 رکعت عصر پڑھ لیں، اور اس کے بعد طلوع غروب آفتاب تک آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں، دعا میں، تسبیح میں مشغول ہو جائیں۔ اور یہاں کی دعا بتائی گئی، سب سے بہترین دعا یہاں کی لا الہ الا اللہ
वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। और यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। एक गलती तो करते हैं कुछ लोग, जबले रहमत पे पहुँचने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं कि जबले रहमत पे नहीं पहुँचे तो हज नहीं होगा। और बहुत सारे लोग तो जबले रहमत से तबर्रुक लेते हैं, वहाँ जा कर के जो है उसे छूते हैं और समझते हैं कि इन पत्थरों में बरकत है। ये सारी चीज़ें जो है खुराफात हैं और वहाँ से तबर्रुक लेना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता अगर आप इस तरह कर सकें कि आप क़िबला की तरफ मुँह करके और अल्लाह से दुआ मांगे और जबले रहमत भी आपके सामने हो, जबले रहमत भी सामने हो और क़िबला भी सामने हो, दोनों चीज़ें सामने हो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे किया था, ऐसे ही किया था। लेकिन ऐसा ना हो कि आपका मुंह जबले रहमत की तरफ हो और क़िबला आपका मुंह क़िबला की तरफ ना हो, इसलिए कि क़िबला की तरफ मुँह करके दुआ करना चाहिए। तो ये गलती बाज़ लोग करते हैं, इस खुराफात से बचना चाहिए। और पत्थरों से तबर्रुक लेना और दरख्तों से तबर्रुक लेना तो आप जानते हैं कि इस्लाम ने इससे मना किया है और ख़तरा है कि ऐसा आदमी तौहीद में उसके खलल ना हो जाए और शिरक में ना पड़ जाए, बहुत ज़बरदस्त ख़तरा है। इसी तरह से बहुत सारे हादसात भी उसकी वजह से होते हैं और बहुत सारी मशाकिल होती हैं। तो ये हो गया आपका 9 तारीख़ मुकम्मल हो गया कि ये 9 तारीख़ को अरफ़ा में वक़ूफ़ करना ये रुकन है और ग़ुरूब आफ्ताब तक वहाँ ठहरना ये वाजिब है। और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ करना, यहाँ दुआओं की कबूलियत का अल्लाह ताला की तरफ से वादा है। और इसको शैतान सबसे ज़्यादा इस दिन रुसवा होता है और दुश्मनान इस्लाम को ये मजमा सबसे ज़्यादा नागवार होता है, दुश्मनान इस्लाम को। जबकि हकीकत में इस मजमे का उतना फ़ायदा अब तक मुसलमान ने नहीं उठाया जितना फ़ायदा उन्हें मिलना चाहिए। इतना बड़ा मजमा मिल जाए और उससे वो बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं, वो उतना बड़ा फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। दावत के ज़रिए से, तबलीग के ज़रिए से लोगों को बेदार करके और उनका दीन सही तौर पे दीन पे मजबूती से उन्हें कायम करके और दीन और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत उनके दिलों में पैदा करके जो इस मजमे से फ़ायदा उठाना चाहिए वो फ़ायदा हकीकत में नहीं हो पाता है। उसके बावजूद दुश्मनाने इस्लाम को ये मजमा जितना खटकता है मेरे भाई और कोई खटकता नहीं। और इसी तरह से इस मजमे का मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग अपने इज्तिमात का मुकाबला इस मजमे से करते हैं कि हमारे इज्तिमा में तो अरफा जैसे लोग खड़े हुए थे। ये इंतहाई गलत बात है। ये अल्लाह का शियार है जो अल्लाह तबारक व तआला ने कायम किया है और ये सारे मुसलमान मुत्तफ़क़ा तौर पर इस दिन की ताज़ीम के कायल हैं, इस दिन की हुर्मत के कायल हैं। और उसके बावजूद इस दिन के बारे में इस तरह कमी करना कि अपने दूसरे इज्तिमात को इसके बराबर कर देना, ये इंतहाई गुस्ताखी की बात है जिससे कि बचना चाहिए। बहरहाल उसके बाद में यह आपका 9 तारीख़ हो गया। 9 तारीख़ के बाद में आप चलें अब मुज़दलिफ़ा की तरफ और वहाँ पर मगरिब और इशा की सलाह पढ़ें। और सूरज अगर आपको ये ख़तरा हो, वहाँ भी यही तरीक़ा है जैसे यहाँ आपने जमा करके पढ़ा। ज़ोहर और असर को मुज़दलिफ़ा में भी मगरिब और इशा को जमा करके पढ़ेंगे, एक अज़ान और 2 इक़ामत के साथ। चूँकि इशा का वक्त आधी रात तक है, इसलिए जो है उससे ज़्यादा ताख़ीर नहीं करना है। अगर आधी रात पहले हो जाएगा, आपको ख़तरा हो किसी वजह से कि हम मुज़दलिफ़ा आधी रात तक नहीं पहुँच पाएंगे, और आधी रात बहुत सारे लोग 12 बजे को समझते हैं, बात गलत है। आधी रात 12 बजे नहीं होती, 12 बजे आधी रात होती है जब दिन, आप कैलेंडर देख लें कि इस दिन को किस वक्त सूरज डूब रहा है और किस वक्त सूरज निकल रहा है और रात कितनी लंबी हो रही है, और फिर हिसाब लगा लें कि अगर 12 घंटे की रात है तो दिन डूबने से 6 घंटा कब होता है पूरा, तो वो आधी रात बनती है। जो हज पे जा रहे हैं उन्हें इसका ख्याल करना है क्योंकि उन्हें आधी रात से पहले इशा पढ़ लेना है और सलात को वक्त से ताख़ीर करना दुरुस्त नहीं है। तो बहरहाल आधी रात से पहले ही, अगर आधी रात से पहले हो जाए तो मुज़दलिफ़ा पहुँचने से पहले ही पढ़ लेना है मगरिब और इशा को, और उसके बाद फिर मुज़दलिफ़ा की तरफ जाएं। फ़ज्र की नमाज़ पढ़ करके अगर मुमकिन हो तो मशार हराम जाएं। मशार हराम पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, मशअर हराम पहुँच कर अल्लाह का ज़िक्र करो। और पूरा मुज़दलिफ़ा अहले इल्म ने कहा कि पूरा मुज़दलिफ़ा मशअर हराम है। वैसे जहाँ मस्जिद बनी हुई है उसको आम तौर पर अहले इल्म ने कहा कि यह मशअर हराम है, लेकिन बहुत सारे अहले इल्म इस बात के कायल हैं कि पूरा मुज़दलिफ़ा मशअर हराम है। आप जहाँ पर हैं वहीं पर फ़जर पढ़ करके और सूरज निकलने से पहले तक, रोशनी होने तक दुआ करते रहें और फिर रोशनी होने से पहले मिना की तरफ निकल जाएँ। अगर किसी के पास कमज़ोर बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़ी औरतें हैं, कमज़ोर हैं, तो फिर वो पहले ही आधी रात के बाद ही वो मुज़दलिफ़ा से मिना के लिए जा सकते हैं। अलबत्ता मिना पहुँच करके सूरज निकलने से पहले कंकरी ना मारें। और जो लोग पहले नहीं निकले हैं, कमज़ोर नहीं हैं, वो लोग कब निकलें? सूरज निकलने से पहले मिना को छोड़ दें, मुज़दलिफ़ा को सूरज निकलने से पहले छोड़ दें।
سورج نہ نکلنے دیں، روشنی ہونے کے بعد نکل جائیں۔ یہاں لوگ کچھ غلطیاں کرتے ہیں، غلطیاں اس میں سے یہ ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مزدلفہ ہی سے کنکریاں لینا ضروری ہے، تو کنکریوں کو مزدلفہ ہی سے چنتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ کنکریوں کو دھونا ضروری سمجھتے ہیں، وضو کروانا ضروری سمجھتے ہیں، جیسے اپنے یہاں قربانی کے بکرے کو وضو کرواتے ہیں۔ وضو کرنا ہے انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے نہیں، تو قربانی کے بکرے کو بھی وضو کرواتے ہیں۔ تو کنکریوں کے لیے وضو کروانا نہیں ہے، نہ غسل دینا ہے، ان کے لیے کنکری آپ لے لیں، اور جو ہے وہ کنکریاں کیسے ہوں، چنے کے دانے کے برابر ہوں، اس سے بڑی نہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری کا جو ہے چنے کے دانے کے برابر اٹھا کر کے دکھایا اور فرمایا کہ غلو سے بچو، حد سے آگے بڑھنے سے بچو، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُو، تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہو گئے وہ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک اور برباد ہو گئے، تو اپنے آپ کو حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہ کنکریاں جہاں سے مل جائیں وہاں سے کنکریاں لے لیں، اور اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بار بار آپ لوگ سن چکے ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ الحمدللہ جو ہے خیر کی طرف تنبیہ یہ بہت زیادہ یہاں سعودی عرب میں پہنچنے کے بعد الحمدللہ یہ بہت اچھا پایا جاتا ہے، اور بہت ساری وسائل بھی، ذرائع بھی موجود ہیں جن کے ذریعے بات معلوم ہو جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم شیطان کو کنکری مار رہے ہیں، اس لیے غصے میں آ کر کے جو ہے جوتا پھینک کے مارتے ہیں، چھتری پھینک کے مارتے ہیں، پتھر پھینک کے مارتے ہیں۔ تو بار بار جو توعیہ کا اور بیداری کا اور تعلیم پھیلانے کا کام سعودی عرب میں ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے الحمدللہ بہت سارے بھائی یہ جان چکے ہیں، اور حج کے موقع پر خاص طور پر اسلامک منسٹری کی طرف سے اور بہت سارے علماء کی طرف سے جو محنتیں ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے بہت سارے بھائی یہ جان چکے ہیں کہ یہ کام خود شیطانی کام ہے، اور شیطان ہی اکساتا ہے کہ بڑے بڑے پتھروں سے مارو یا ان چیزوں سے مارو، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور کنکری مارنے کے طریقے کا ذکر آ گیا ہے کہ حوض کے اندر کنکری گرنا چاہیے اور تکبیر کہہ کر کے کنکریاں مارنا چاہیے، اور اس کو شیطان نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہاں شیطان نہیں ہے، بلکہ یہ رمی جمار کس لیے ہے؟ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے ایک شعار ہے، جیسے عرفہ میں رکنا اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے، کنکریاں مارنا اللہ کا ذکر کیسے وہاں ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ اللہ کا ذکر ہے نا، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے ایک شعار اللہ تعالیٰ نے متعین کیا۔ پھر آپ پہلے جمرہ کو کنکری مارنے کے بعد کھڑے ہو کر آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر دوسرے جمرہ کو آپ کنکری مارتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر جو ہے ہٹ کر کے تھوڑا سا پھر دعا کرتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تکبیر کرتے ہوئے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور تلبیہ آپ سارے دن پکارتے رہتے ہیں، البتہ پہلے دن 10 تاریخ کو کنکری مارنے تک تلبیہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد تلبیہ نہیں پکاریں گے، اس کے بعد تسبیح پکاریں گے، تحمید پکاریں گے، اور جو ہے قربانی کی جو تکبیرات ہیں وہ تکبیرات آپ پکارتے رہیں گے۔ مینا کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ وہ قربانی کی تکبیرات پکارنا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری تکبیرات کے صیغے آئے ہیں، وہ ساری تکبیرات زیادہ سے زیادہ مینا کے دنوں میں پکارنا ہے۔ تو یہ اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے ایک شعار بنایا گیا ہے، نہ کہ وہاں کوئی شیطان ہے اور شیطان کو مارا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے 11 کو اور 12 کو کنکریاں مارنا اور ہر کنکری کے ساتھ جو ہے تکبیر پکارنا، اور یہ تصور نہ رکھنا کہ یہاں کوئی شیطان ہے، بلکہ یہ سمجھنا کہ اس طرح ہم حج کا ایک رکن ادا کر رہے ہیں اور اللہ کا ذکر بلند کر رہے ہیں اور اللہ کی تکبیر پکار رہے ہیں، یہ سمجھ کر کے یہاں یہ سارے کام کرنا۔ اس کے بعد میں 10 تاریخ اب ہو گئی، رات گزار لیا آپ نے مزدلفہ میں، اور اس کے بعد صبح آپ نکل گئے مینا کی طرف۔ مینا پہنچ کر کے ابھی آپ لبیک پکارتے رہیں گے، جب آپ کنکری مارنے کے قریب پہنچ جائیں گے تو آپ تکبیر پکارنا، تلبیہ پکارنا آپ بند کر دیں گے۔ 10 تاریخ کو 4 کام بتا دیا گیا کہ وہ 4 کام آپ کو کرنا ہے 10 تاریخ کو مینا کو۔ پہلا جمرہ عقبہ کو کنکری مارنا، دوسرا کام قربانی کرنا۔ قربانی میں اگر آپ نے کسی کو وکیل بنا دیا ہے کہ میری طرف سے قربانی کر دو، جیسے بینکوں سے ٹوکن لے لیا یا اور جو طریقہ بھی آپ نے اختیار کیا، وکیل بنا دیا کسی ثقہ آدمی کو، قابل اعتماد آدمی کو آپ نے وکیل بنا دیا، تو پھر آپ قربانی کی طرف سے مطمئن ہو جائیے، اور اس کے بعد آپ اپنے بال کٹوا لیجئے، اور اس کے بعد آپ اپنے کپڑے بدل لیجئے، خوشبو لگا لیجئے، اور اس کے بعد طواف زیارت کے لیے آپ مکہ مکرمہ چلے جائیے۔ مرد تو کٹوائیں گے یا مڈائیں گے، عورتیں صرف پور کے برابر، انگلی کا جو یہ پور ہے یا انگلی کی جو چوڑائی ہے، انگلی کی چوڑائی کے برابر کاٹ لیں، یا ایک پور کے برابر جو ہے پورا بال اکٹھا جمع کر کے عورت سے کاٹ لیں۔ یہ تحلل اول ہو گیا، اور اس کے بعد میں پھر مکہ جائیں، طواف افاضہ کریں۔ طواف افاضہ یا حج کا طواف کرنے کے بعد آپ پوری طرح سے ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہو گئی۔ مینا میں آپ دوبارہ آئیں، عام طور سے آپ کپڑا پہنیں، اجر جو ہے اہل و عیال ساتھ میں ہیں تو ان کے ساتھ ساری چیزیں جائز اور درست ہو جاتی ہیں۔
اسی طرح سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ حج سے متعلق جتنی قربانیاں ہیں وہ سب کے سب مکہ میں یا حدود حرم ہی میں ہوں گی۔ حج کی قربانی کوئی چاہے اپنے ملکوں میں کر لے، ہندوستان و پاکستان و بنگلہ دیش و نیپال میں کر لے تو نہیں ہو سکتا ہے، وہاں حج کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ حج تمتع کی قربانی، حج قران کی قربانی، دم دینے کی قربانی، فدیہ دینے کی قربانی، واجب چھوڑنے کی وجہ سے جو قربانی ہوئی، شکار کے وجہ سے جو قربانی آپ پہ لازم ہوئی، جو بھی قربانیاں ہو رہی، کوئی بھی قربانی آپ جو ہے منا، مکہ اور حدود حرم، منا حدود حرم میں آتا ہے، مزدلفہ بھی حدود حرم میں آتا ہے، تو حدود حرم میں یا مکہ کے اندر ہی وہ قربانیاں کر سکتے ہیں، حدود حرم سے باہر جدہ میں نہیں کر سکتے کیونکہ جدہ حدود حرم میں نہیں آتا ہے، تو حدود حرم کے اندر ہی ان قربانیوں کو کرنا جو ہے زائد۔ اسی طرح سے یہ بات بھی جانیں کہ حاجی کے لیے عید کی نماز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ہم بقرعید کہاں پڑھیں گے۔ حاجی کے لیے صلاۃ عید نہیں ہے، اس کی عید وہی سب ہے، کنکریاں مارنا اور یہ سارے کام اس کے لیے عید ہیں۔ اور اس کے بعد میں پھر 11 اور 12 اور 13 کو آپ سن چکے ہیں کہ ان کو کنکریاں مارنا اور ان کی راتیں گزارنا یہ آپ پہ واجب ہے، اور اگر کوئی 13 تک رکتا ہے تو یہ سنت ہے، اور اگر نہیں رکتا ہے تو 12 کو دن ڈوبنے سے پہلے وہاں سے نکل جائے۔ اور طواف وداع کے بارے میں آپ نے جانا کہ یہ واجب ہے، البتہ حیض و نفاس اگر کسی عورت کو آ رہا ہے تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو یہ مسائل تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو حج کا فریضہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حج پر جانے سے پہلے اس طریقے کو سیکھنے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی خود فرمایا تھا اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنی عبادت کا طریقہ، حج کی عبادت کا طریقہ سیکھ لو۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا وہ آپ سے سیکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔ کچھ جو ہے سوالات آئے ہیں۔ واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے اور کئی سال کے بعد معلوم ہو تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا شیخ؟ یہ آپ کے اوپر قرض ہے، واجب چھوڑنا یہ آپ کے اوپر قرض ہو گیا، اور اس قرض کو جب معلوم ہو تو فوراً اتارنا ہے، اس لیے آپ کو جب معلوم ہو تب اسے آپ اتار دیں گے اور اسے فوراً دم دے دیں گے۔ یہ ایک اہم سوال ہے۔ جو لوگ یہاں سے حج کرنے جاتے ہیں ان کا ٹینٹ مزدلفہ میں دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی جو ہے منی سے پہلے عزیزیہ میں بھی دے دیا جاتا ہے مکہ میں۔ ایسے لوگ مزدلفہ اور منی ایک وقت کو ایک ہی جگہ گزارتے ہیں، جائز ہوگا؟ یہ دوسرا سوال ہے، عزیزیہ والا نہیں۔ بہرحال وہ سوال بھی اس سوال کے اندر آ جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو منی میں جگہ نہیں ملی تو وہ منی کے آس پاس میں رہ سکتا ہے، اس کو اہل علم نے جو ہے شرعی مصلحت کے مطابق جو ہے بتایا ہے کہ اگر منی میں جگہ آپ کے لیے نہیں ہے تو منی کے آس پاس رہ سکتے ہیں۔ جیسے مسجد میں آپ صلاۃ پڑھنے جاتے ہیں اور جب مسجد میں جگہ ختم ہو جاتی ہے تو اس سے صف لگاتے ہوئے آپ جہاں تک چلے جائیں سب کے سب وہ آپ کی عبادت قبول کی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی یہاں ہے کہ منی میں ٹھہرنا ہے، اگر منی میں جگہ نہیں ہے تو آس پاس عزیزیہ کی طرف ہو، مزدلفہ کی طرف ہو، کسی کی طرف بھی ٹینٹ لگایا جائے تو وہاں پر جو ہے رہ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ منی مان لیا جائے گا۔ البتہ اس میں جو سوال ہے کہ منی اور مزدلفہ کیا وہ دونوں بن سکتا ہے؟ جی ہاں، وہ دونوں بن سکتا ہے، کیونکہ وہ اصل تو ہے ہی، وہ اصل تو مزدلفہ ہے، تو وہ مزدلفہ سے ہٹ کیسے جائے گا، ختم کیسے ہو جائے گا؟ وہ مزدلفہ ہے، اس لیے مزدلفہ قیامت تک رہے گا۔ اسی لیے آج جو وہاں خیمے لگا دیے گئے ہیں تو وہاں پر مزدلفہ کے حدود یہ نہیں کہ ختم کر دیے گئے، نعوذ باللہ، حدود وہی لکھے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کل اللہ تعالیٰ کوئی ایسی سبیل پیدا کر دے کہ منی سے مزدلفہ نہ جانا پڑے، منی ہی میں حاجیوں کے لیے سارے انتظامات ہو جائیں۔ اس لیے منی کے حدود الگ ہیں اور عرفہ کے حدود الگ ہیں، اور دونوں معلوم ہیں۔ تو مزدلفہ تو اصلاً مزدلفہ ہی ہے، اور وہ آپ کے لیے منی اس لیے بن جاتا ہے اگلے دن کیونکہ منی میں جگہ نہیں رہ گئی۔ جب منی میں جگہ نہیں رہ گئی تو اب منی کے پاس میں آپ کھڑے ہو گئے۔ اگر جگہ ہوتی تو آپ کے لیے باہر کھڑا ہونا درست نہیں ہوتا۔ تو اگر منی میں جگہ ہے تو آپ کے لیے باہر درست نہیں، تو منی میں جگہ ختم ہو جانے کی وجہ سے مزدلفہ منی بھی ہو سکتا ہے، اور خود مزدلفہ تو وہ ہے ہی۔ واللہ اعلم۔ اسی طرح سے یہ سوال جو ہے شروع میں شاید پڑھا گیا تھا، جواب نہیں آیا تھا۔ حج کرنے کے لیے پاک اور حلال کمائی کا پیسہ ہونا ضروری ہے، ایسی صورت میں دوسرے لوگ پیسہ دے کر حج کرا سکتے ہیں؟
یہ سوال کچھ بہت زیادہ واضح نہیں ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ حلال کمائی تو درست ہے کہ بغیر نہیں حج ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ طیب اور پاک ہے اور وہ پاک ہی چیزوں کو قبول کرتا ہے، اور حرام کمائی ہے ناپاک ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتا۔ کیا دوسرے کسی کو، یعنی ایک آدمی حرام کما رہا ہے اور حج پہ جانا چاہتا ہے، کوئی دوسرا اپنا حلال کمائی دے دے اس سے وہ حج پہ جائے؟ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا کہنا چاہتے ہیں تو میرے بھائی سب سے پہلے تو اسے توبہ کرنا چاہیے اور اس کو اپنی حرام کمائی چھوڑنا چاہیے۔ توبہ یہی ہے کہ وہ آپ اپنا حرام کام چھوڑو، یہ تھوڑی توبہ کہ ایسے توبہ کرتے رہو اور کرتے بھی رہو، اس کو توبہ نہیں کہتے، یہ مذاق کہتے ہیں، اس کو مذاق کہتے ہیں، کھلونا کہتے ہیں۔ شیخ کچھ کہنا، جزاک اللہ۔ ہو سکتا ہے سوال کرنے والے نے یہ مراد لیا ہو، جیسا صحیح نے کہا تو یہ بھی مراد لیا ہو کہ میں حرام کما رہا ہوں، میں تو حج نہیں کر سکتا، لیکن حرام پیسے سے دوسرے کو حج کرا سکتا ہوں، تو جو ہمارے لیے حرام ہے دوسرے کے لیے بھی حرام ہے۔ شیخ صاحب میرا ایک سوال ہے کہ جیسے کہ یہاں پہ کافی آسانی ہے سعودی عرب میں، جو یہاں پہ ملازم ہے وہ اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ بلاتے ہیں پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، لیکن جب آپ ویزا پروسیس کرتے ہو اس ویزا میں نیچے عربی میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے ماں باپ کو یہ وزٹ ویزا ہے، اس پہ آپ حج یا عمرہ نہیں کروا سکتے۔ جی جی، لیکن لوگ جو ہے کافی لوگ اس کو اس کی مخالفت کرتے ہیں، گاڑی میں لے کے یہاں اس کی مخالفت کرتے ہیں بہرحال۔ ہاں کسی طرح سے جو ہے وہ حج کرواتے ہیں یا عمرہ کرواتے ہیں۔ جی جی، گورنمنٹ کی پالیسی ہے، انہوں نے منع کیا ہوا ہے اور ہم اس کی مخالفت کر کے ان کو جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو وزٹ ویزا پہ یا بہنوں کو یا بھائیوں کو حج کروا رہے ہیں، تو یہ حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے لیبر طبقہ ہے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں، 400 ریال 300 ریال یا 500 ریال اس کی تنخواہ ہے، اور وہ کسی ایجنسی کے تھرو جاتے ہیں اور ان کی تشریح نہیں بنتی اور وہ بس میں سفر کرتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ وہ پل کے بعد پھر پولیس کو وہ کراسنگ کرواتے ہیں، یہ وہ لوگ حج کرتے ہیں، تو ان کا بھی حج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ دو سوال ہے، میں اس پہ تھوڑا سا۔ الحمدللہ، سب سے پہلے تو ایک بات جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان پر اولو الامر کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے نہ ٹکراتا ہو، اور ظاہر بات ہے کہ یہ حکم جو بنایا جاتا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے نہیں ٹکراتا ہے، اور یہ مسلمانوں کی مصلحت عامہ کو دیکھتے ہوئے اور حاجیوں کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے یہ نظام بنایا گیا ہے تاکہ ان لوگوں کے لیے اچھی طرح انتظامات کیے جا سکیں، اور اسی لیے کافی کوٹے بھی بڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جن پہ حج فرض ہوتا ہے، جو پہلی بار حج کرتے ہیں، ان کو سب سے پہلے موقع دیا جاتا ہے، اور جو دوسری بار یا تیسری بار آتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ دوسروں کے لیے موقع چھوڑو، کیونکہ اللہ نے ایک ہی بار جو ہے حج فرض کیا ہے، اس سے زیادہ فرض نہیں کیا ہے، تو جن بھائیوں پہ فرض ہے ان کو موقع دو۔ تو اس طرح سے یہ مسلمانوں کی مصلحت کے لیے ہے، اس لیے اس قانون کا جو ہے احترام ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو اس قانون کا پاس کرنا چاہیے، اور اس کے بغیر بلا تصریح کے حج نہیں کرنے جانا چاہیے۔ اس میں جو بہت ساری غلطیاں کی جاتی ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو نفلی کرتے ہیں اور حج گنوانے کے لیے خالی کرتے ہیں، ہر سال حج کرنے جا رہے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ نہ 5 وقت کے صلاۃ کے پابند ہیں، نہ اپنے مال کا صحیح حساب رکھ کے زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ صوم کی صحیح پابندی کرتے ہیں، اور نہ دوسری چیزوں کی پابندی کرتے ہیں جو اسلام کے واجبات اور فرائض ہیں، حلال و حرام جو چیزیں ہیں ان چیزوں کا وہ کوئی خیال نہیں کرتے، لیکن حج گنوانے کے لیے کہ ہم نے 10 حج کیا اور ہم نے جو ہے اتنے حج کیے، حج گنوانے کے لیے وہ بار بار حج کرنے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو قطعاً جو ہے ایسا سخت منع ہوگا اور سخت گناہ ہوگا۔ البتہ اگر کسی نے حج کر لیا اور حج کے ارکان میں اور سنتوں میں سے کوئی کمی نہیں کی، حج کے واجبات میں سے کسی واجب کو نہیں چھوڑا، تو اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا، اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ واللہ عالم وصلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ بھی کچھ کہنا چاہتے؟ دیکھیے، ایک ہے حج ادا ہو جانا، ایک ہے حج قبول ہونا۔ جیسا کہ شیخ صاحب نے عرض کیا کہ ارکان واجبات جو کیے تو حج ادا ہو گیا، جو آپ کے اوپر فرض تھا وہ ادا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ قبول بھی وہی چیزیں کریں گے جس میں اللہ اس کے رسول کی حکموں کی پابندی ہے، تو قبول ہونا یہ تو اللہ کے حکم میں ہے۔ اور جیسا کہ شیخ صاحب نے عرض کیا ہے کہ اگر کسی اسلامی ملک کے بادشاہ نے پبلک کے آرام کے لیے کوئی ایسا حکم بنایا ہے جس میں قرآن و حدیث کی مخالفت نہیں، تو اس حکم کی پابندی کرنا واجب ہے، جائز نہیں، واجب ہے، ضروری ہے۔
اس کی مخالفت کرنا یہ گناہ ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ جن کی 300-400 سیلری ہے تو وہ حج کیسے کریں، تو یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حج شوق کے لیے نہیں، یا نام کے لیے نہیں، عبادت طور پر۔ اب اللہ تعالیٰ ہی نے جب آپ کو چھوٹ دیا ہے تو آپ اپنے آپ کو کیوں پابند کر رہے ہیں؟ اللہ نے استطاعت پر کہا نا، طاقت ہے تو، نہیں طاقت ہے تو شیخ صاحب نے پہلے ہی عرض کیا آپ دعا کرو اور سچی نیت رکھو کہ اگر میرے پاس مال رہا تو میں حج کروں گا، تو انشاءاللہ العزیز اگر حج نہ بھی کر سکے تو اس کا اجر و ثواب پائیں گے۔ اور میرا تو یہ اعلان ہے جو بنا تصریح کے لے جا رہا اسے پکڑوا دینا چاہیے، بالکل اسے پکڑوانا چاہیے، یہ اسلام کے حکم کے مطابق ہے۔ میں پچھلے سال حج پہ تھا اور بہت ہم لوگوں نے دیکھا ہے یہ جو 1800-1200 کا اعلان لگا کر کے مارکیٹوں میں اپنی تجارت چمکا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے فرادی ہیں، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ ایک تو یہ تصریح نہیں نکالتے، عرفہ میں ڈائریکٹ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، چیک پوسٹ پر 3 بار 4 بار لوٹاتے ہیں، اور خاص طور پر عورتیں وہاں اور پریشان ہو جاتی ہیں، نہ کہیں پاخانے کا ٹینٹ ہے، نہ گھنٹ ہے، نہ کچھ ہے، نہ حاجی تباہ و برباد ہو جاتا، لیکن حاجی صاحب کو شوق ہے حاجی صاحب ہو گئے۔ تو یہ حکومت کی مخالفت ہے، اور ایسے لوگ بنا تصریح، بھائی آپ اپنے گھر میں مہمان بلا رہے ہیں تو جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے کہ مہمانوں کو تکلیف نہ ہو، ان کی اچھی طرح سے خاطر بات ہو جائے، اتنے بلائیں گے نا۔ کیا حکومت سعودیہ کی ذمہ داری کہ سارے سعودیوں کو بلا لے، سارے اجنبیوں کو بلا لے، سارے پاکستان انڈیا والوں کو بلا لے؟ اور الحمدللہ سعودی حکومت نے یہ علماء کے مشورے کے بعد قانون بنایا ہے، ہر 5 سال پہ ایک بار اجازت ملتی کہ نہیں ملتی ہے؟ ہر 5 سال پہ ملتی ہے۔ اب بیچارے تصریح والے اتنے پیسے دے کے آرام سے کہ ہم سکون سے اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، ان کے لیے پریشانیاں ہو جاتی، کنکڑی مارنے میں، قربان گاہ میں، طواف کرنے میں، راستے میں چلنے میں اور یہ کرنے میں۔ لہذا میرے بھائیوں، لوگ پوچھتے ہیں مولانا نمبر 2 سے حج کرنا کیسا ہے؟ اس کا نام کیا دیتے بنا تصریح والوں کا؟ نمبر 2۔ میں کہتا ہوں بھائی آپ ہی فتویٰ لے لو کہ اگر کوئی کہے بمبئی میں نمبر 2 کی کمائی کر رہا ہوں تو اس کے بارے میں آپ کیا تصور کرو گے؟ تو میرے بھائیوں، حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، استطاعت پر فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، سواری بھی، تصریح بھی ہے، لیکن راستے میں امن نہیں ہے، لٹ جانے کا خطرہ، آپ کے اوپر حج فرض نہیں، تو ساری شرطیں جب پائی جائیں تب جائے کرنا۔ بنا تصریح والوں کے ساتھ جانا صحیح نہیں ہے، اور بنا تصریح کے جانا صحیح نہیں ہے۔ یہ میرے ان کی سمجھ سے۔ وقت ہو گیا اور چلا جاؤ۔ عمرے میں تو تصریح نہیں ہوتی، تو کبھی عمرے میں اگر بلایا جائے تو کیسا؟ عمرے کی طرف میں کوئی پابندی نہیں، عمرے میں ٹور ویزے پہ بلا کر کے عمرہ کرا سکتے ہیں، ہاں کرا سکتے ہیں، اور حج کا ثواب لینا ویزا پیپر ہے اس میں نیچے لکھا ہوا ہے کہ نہیں، یہ حج کے لیے رہتا، عمرے کے لیے نہیں۔ عمرے کے لیے بھی لکھا ہوا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ عمرے پہ کوئی پابندی نہیں، حج کے لیے پابندی ہے، عمرے کے لیے کوئی تصریح کی ضرورت نہیں حکومت کی طرف سے، بلکہ اگر کوئی حج کا ثواب لینا چاہتا ہے تو رمضان میں بلا کر کے ممکن ہے ایسے ویزے جو حج کے قریب نکلتے ہوں گے اس پہ یہ لکھا جاتا ہوگا، اور جو حج سے کافی پہلے نکلتے ہوں گے اس میں نہ لکھا جاتا۔ اللہ عالم۔ ان کا سوال ہے۔ جی جی تھوڑا سا یہ کیا کرتے ہیں 10 تاریخ کے واجبات میں سے جو آپ نے بتایا کہ ایک تو بڑے شیطان کو پتھر مارنا ہے، ہاں، صرف ایک ہی کو مارنا ہے، ایک ہی کو مارنا، 10 تاریخ کو صرف ایک کو مارنا ہے 7 کنکریاں، دوسرے دن 3 کو مارنا ہے 7 7 7 21 کنکریاں، تیسرے دن بھی 7 7 7 تینوں کو مارنا ہے 21 کنکریاں، یعنی 12 کو۔ اگر کوئی نکل آیا تو بس اتنا کافی ہو گیا، اور اگر کوئی 13 کو رہا تو پھر اس دن بھی تینوں کو مارنا ہے 7 7 7۔ ہاں لیکن اس کے بعد جو دوسرے واجبات ہیں قربانی کے، ہاں جیسے آپ نے بتایا بہت سارے مقصد لوگ جو ہے نا پیسے دے کے چلے جاتے ہیں، جی جی لیکن آپ کو جو یہ بال منوانا ہے، ہاں ہاں، تو یہ تو مطلب یہ کہ یعنی قربانی کے بعد کریں، قربانی کے لیکن پتہ نہیں کہ وہ کس وقت کریں گے، کس وقت کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا گیا کہ اس کا ٹینشن نہ رکھیں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آسانی ہے کہ ان 4 کاموں میں کوئی بھی چیز آگے پیچھے ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اس دن جتنا بھی پوچھا گیا، ما من شیء قدم ولا اخر، جو بھی چیز آگے یا پیچھے کر دی گئی تو آپ نے کہا افعل ولا حرج، کرو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو جب اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے، اور شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کیا، ان کو ظاہر بات ہے اللہ غیب جانتا ہے، قیامت تک جانتا ہے کیا حالات پیدا ہونے والے ہیں، اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی اس میں دے رکھی ہے۔
कि आप उसके कोई, हत्ता कि अगर कोई कंकरी मारने से पहले बाल मुड़ा दे, कोई हर्ज नहीं। कोई आदमी जो है पहले जाके तवाफ़ कर ले, कोई हर्ज नहीं। कोई भी चीज़ आगे पीछे हो जाए, रमई तो कबला अन अज़बह, ज़बह तो कबला अन, कुर्बानी के बाद जो तवाफ है जी, सारे लोग उस वक्त जाने की कोशिश, हाँ, अगर कोई सुबह ही में, हाँ, अगर हम थोड़ा पहले चले जाएं कि पहले आप वहाँ तवाफ़ कर लेंगे, वापस आके कंकरी मारेंगे, कोई हर्ज नहीं, हो सकता है। और कोई नहीं हो। हम जरा मतलब कंकरियाँ मारने के बाद, कुर्बानी के बाद हम थोड़ा असर के बाद चले जाएं या मगरिब, कोई मुश्किल नहीं। अगले दिन तक भी, अगले दिन तक भी तवाफ़ इफ़ाज़ा को मुअख्खर कर सकते हैं सफ़र के दिन तक, सफ़र के दिन तक, पूरे ज़ुल्हिज्जा के महीने तक मुअख्खर कर सकते हैं। अलबत्ता मुहर्रम ना होने पाए, क्योंकि हज का महीना ख़त्म हो जाता है, तो हज के महीने के लास्ट तक मुअख्खर कोई कर सकता है तवाफ़ इफ़ाज़ा को। अलबत्ता जब तक तवाफ़ इफ़ाज़ा होगा नहीं, उसको मुकम्मल हिल्लत हासिल नहीं होगी। बीवी के करीब नहीं जा सकता है जब तक कि तवाफ़ इफ़ाज़ा ना हो जाए, वो हराम रहेगा। अलबत्ता बाकी चीज़ें जो ममनुआत हैं वो उसके लिए हलाल हो जाएंगी, हिल्ल असग़र हो जाएगा। देखिए, कुर्बानी का पैसा काबिल एतमाद ज़रियों से ज़बह करा सकते हैं, जैसे बंकुर राजही है या जो भी आपके यहाँ एतमाद के लायक हो, छानबीन ले। हम कर देंगे, जैसे हमारे वाले कह रहे हैं कि हमें पैसा दे दें, हम कर देंगे। आप तशरीह वाले हमले से जा रहे हैं बिना, हाँ, तो हो सकता है उन लोगों के पास इंतज़ाम हो। और अगर कोई हमला वाला हो या बैंक वाला हो, अगर आपको टाइम दे रहा है कि फ़ला टाइम आपकी कुर्बानी हो जाएगी, तो अपने इस दावे में वो टोटल झूठा है। कैसे? जैसे मैं एक ठेकेदार हूँ जानवरों के लेने का, मैंने 50,000 जानवर ख़रीदा है, बल्कि आज ही मिसाल के तौर पर हूँ, मैंने 50,000 जानवर ख़रीदा है और 50,000 टोकन हमने बेचा है। तो आपका टोकन लेकर के आपके नाम, आपके पैसे से कौन सा जानवर ख़रीदा गया वो नाम तो मैंने नहीं डाला। कब से मैंने ज़बह किया? वहाँ जो कुर्बानी का वक्त है उस वक्त से ज़बह होना शुरू हो जाता है। तो अगर कोई कह रहा कि भाई उस वक्त तक बाल ना कटाना जब तक कि तुम्हारी कुर्बानी 11 बजे हो जाएगी, तो उसको 2 तमाचे मारिए, वो झूठा। बात समझ में आ गई कि नहीं है? और जैसा कि शेख साहब ने बताया है कि 4 काम तरतीब से करना अफजल है, और अगर बिना तरतीब के हो जाए तो भी कोई आपके हज में कमी नहीं आएगी। और तवाफ़ से आप कुर्बानी दूसरे दिन भी कर सकते हैं, बाल दूसरे दिन कटा सकते हैं, जो पाबंदियाँ वो रहेंगी। और हज ज़ियारत जो है तवाफ़ वदा के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपने तवाफ़ ज़ियारत को लौटते वक्त किया तो वही आपका तवाफ़ ज़ियारा भी हो गया, वही आपका तवाफ़ वदा भी हो गया। बस सही आपको करनी पड़ेगी, अलग से तवाफ़ वदा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तवाफ़ वदा का मतलब है कि कोई आखिरी तवाफ़ खाने काबा छोड़ते वक्त। मिसाल के तौर पर आपने 10 को तवाफ़ ज़ियारा नहीं किया, 11 को भी नहीं किया, 12 को जब आप लौट रहे हैं आहसा के लिए, तो आप आए खाने काबा, तवाफ़ ज़ियारा की नीयत से आपने तवाफ़ ज़ियारा किया, वही आपका आखिरी तवाफ़ हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद सफ़ा मरवा का सही आसानी से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। कई लोग कपड़े को एहराम समझते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। ये बहुत जो है सवाल, अहम सवाल आया कि बहुत सारे लोग एहराम के कपड़े को एहराम समझते हैं। वो एहराम नहीं बल्कि एहराम का कपड़ा है। एहराम है उस नीयत का नाम जो जिसके ज़रिए से आप हज या उम्रा की इब्तिदा करते हैं, वो है एहराम। एहराम अपने आप पर कुछ चीज़ों को आपने हराम कर लिया, अपने आप पर कुछ चीज़, यानी अब हम उम्रा शुरू कर रहे हैं, इसलिए मेरे लिए खुशबू लगाना हराम, मेरे लिए टोपी लगाना हराम, मेरे लिए सिला हुआ कपड़ा पहनना हराम, मेरे लिए बीवी के करीब जाना हराम। मैंने ये चीज़ें अपने ऊपर हराम कर लिया, अब मैं उम्रा करने जा रहा हूँ, अब मैं हज करने जा रहा हूँ। ये एहराम है। ये आप खोल नहीं सकते जब तक आपका उम्रा मुकम्मल ना हो जाए या हज मुकम्मल ना हो जाए। इसको आप खोल नहीं सकते कि बीच में आप इसके ख़िलाफ़ काम कर लें। ये मतलब होता है कि एहराम खोल नहीं सकते जब तक पूरा ना हो जाए या जब तक आपकी कुर्बानी ज़बह ना हो जाए। ये मतलब होता है एहराम खोलने का। अलबत्ता जो एहराम की चादर है उसको आप बार बार तब्दील कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। नीचे वाली को ऊपर कर सकते हैं, ऊपर वाली को नीचे कर सकते हैं। दूसरा एहराम के 2-3 जोड़े आप रख सकते हैं अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो है अता फरमाया है। आप हर दिन जो है नया बदल सकते हैं। उस दौरान में आप गुस्ल कर सकते हैं, उस दौरान में आप गुस्ल कर सकते हैं। और इस तरह से जो है बहुत अहम सवाल जो है ये रह गया था, बयान होने से के दरमियान रह गया था। बहरहाल ये एहराम है, असल एहराम ये है, वो एहराम की चादर है और एहराम की
चादर आप कोई भी बना सकते हैं, वो सफ़ेद चादर ये सबसे अफजल है, सफ़ेद रंग पसंद किया गया है। लेकिन कोई आदमी अगर अपने घर की लुंगी पहन के जाए, बिला सिली हुई पहन सकता है, नीचे लुंगी पहन ले और ऊपर जो है कोई लुंगी ओढ़ ले, किसी भी रंग की 2 चादरें पहन सकता है। तो एहराम के लिए शर्त नहीं है कि सफ़ेद ही हो, ऐसा कोई एहराम के लिए शर्त नहीं है। इसी तरह से औरतों के लिए भी बहुत सारे लोगों ने एहराम बना लिए हैं, औरतों के लिए कोई एहराम नहीं है, अलबत्ता उनका जो एहराम है कि वो हाथ में दस्ताने नहीं पहनेंगी। वला तलबसुल कुफ़्फ़ाज़ैन ला तंतक़िबुल मरअा वला तलबसुल कुफ़्फ़ाज़ैन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत नक़ाब ना पहने, यानी वो नक़ाब जो ख़ास चेहरे के लिए बनाया जाता है वो नक़ाब ना पहने, और दस्ताने ना पहने। मोज़े पहन सकती है औरत पैर में मोज़े पहन सकती है, तो मोज़े वो पहन सकती है, नक़ाब और दस्ताना नहीं पहनना, यही उसका एहराम है, औरत का ही एहराम। बाकी वो आदि कपड़े जो पहनती है, चाहे वो कमीज़ शलवार पहने, चाहे वो और दुनिया के जितने भी कपड़े हो सकते हैं वो पहने। अलबत्ता नक़ाब ना पहनने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई चीज़ ऐसे लगा लो जिससे चेहरे पे ना चिपके और ऊपर से लटकता रहे, नहीं, चादर से उसे ढक सकते हैं। जो है जैसा कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस है कि जब जब हमारे पास से कोई काफ़िला गुज़रता था तो हम अपना चेहरा छुपा लिया करते थे। तो इस तरह से पर्दा करेंगी, उन्हें पर्दा करना है अजनबियों से। अपने जो है महरमों के दरमियान अगर रहती हैं तो पर्दे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर अजनबियों के दरमियान है तो उन्हें पर्दा करना है, लेकिन नक़ाब के ज़रिए नहीं, या नोज़ पीस जिसे कहा जाता है, नोज़ पीस वो नहीं इस्तेमाल करेंगी, जो बाकायदा हाँ नाक और मुँह के लिए बाकायदा बनाया जाता है वो इस्तेमाल नहीं करेंगी। हाँ, कोई कपड़ा जो चादर जिसको दुपट्टा उन्होंने बना रखा है उसी दुपट्टा को या घूंघट बना लें या इसी तरह से वो चेहरे पर ढक ले, किसी तरह से वो पर्दा करेंगी। तो ये एहराम के ताल्लुक़ से। और ये बात जो मशहूर है कि अगर औरत का दुपट्टा चेहरे पर, औरत का अगर दुपट्टा चेहरे पर लग गया तो दम देना पड़ेगा, ये जाहिलाना ठेकेदार लोग बयान किए हैं। चेहरे का पर्दा करेगी तो जाहिर बात है कपड़ा चेहरे पर आएगा कि नहीं आएगा। इस्लाम में क्या है, आसानी है, और इस्लाम ने वहाँ पर्दे का हुक्म दिया है क्योंकि चेहरा फितरा की जगह है। तो चेहरे पर अगर कपड़ा लग जाए कोई बात नहीं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं करक के दिखाता हूँ, ऐसा घूंघट उसने गिरा लिया, ऐसे ही गिराएगी जब अजनबियों का कोई पर्दा हो, कोई अजनबी आएगा। लेकिन ये जो बांधती हैं ये नहीं बांधेंगी। एहराम पे बांधने से पहले अगर खुशबू लगा ली जाए तो क्या जायज़ है या नहीं? एहराम का कपड़ा पहनने से पहले लगा लें और एहराम के कपड़े में ना लगे, लेकिन औरतें खुशबू नहीं लगाएंगी। जी, असल में कपड़े के ताल्लुक़ से ही अल्लाह के नबी से जो खुशबू की ममानियत जो कही जाती है, अल्लाह के नबी से फरमाया हाजी के लिए वला यलबस सौबन मस्सहु ज़ाफ़रानुन औ वर्स, हाजी कोई ऐसा कपड़ा न पहने जिसमें ज़ाफ़रान या वर्स लगा हुआ हो। ज़ाफ़रान और वर्स ये दोनों इत्र माने जाते थे अरब के, उनके खुशबू माना जाता था। तो आपने कहा कि ये लगा हुआ कपड़ा ना पहने। असल में हज जो है ये ऐशो आराम छोड़ने का काम है, ऐशो आराम छोड़ने की इबादत है। तो अगर आदमी पहले से उसमें खुशबू बसा के जा रहा है तो कोई ऐशो आराम को अपने साथ में लिए जा रहा है, और ये हज के मकसूद के ख़िलाफ़ है। जी नहीं, आप कीजिए, आप हज जी आप ये बताइए कि जो ब्रश करते हैं सुबह उठ के, जी ये हज के दिनों में जो है ना सिर्फ मसवाक करेंगे या हम? जज़ाकल्लाह खैर, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। इत्र मना है, खुशबू मना नहीं, दोनों में फ़र्क करें। बहुत सारे लोग समझते हैं कि सेब नहीं खाएंगे उसमें खुशबू होता है, बिरयानी नहीं खाएंगे उसमें खुशबू होता है, साबुन नहीं लगाएंगे उसमें खुशबू होता है। खुशबू नहीं मना है, इत्र मना है, जिसको बतौर इत्र इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि दलील वही है जो मैंने बताया हदीस, मस्सहु ज़ाफ़रानुन और वर्स, ज़ाफ़रान और वर्स एक किस्म की घास होती थी जो अरब बतौर इत्र इस्तेमाल करते थे। तो इत्र मना है, इत्र के अलावा कोई भी खुशबू मना नहीं है जिसमें खुशबू आए। यानी आम साबुन में इत्र थोड़ी होता है, तो आम साबुन अगर आप लाइफ बॉय इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई किसी साबुन का प्रचार करने की ज़रूरत नहीं जाने दीजिए, साबुन का कोई भी आम साबुनों में इत्र नहीं होता है। तो साबुन के इस्तेमाल में या ऐसे खाने में, बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा खाना ना खाओ जिसमें खुशबू, नहीं, खाने में कोई खुशबू होगा ही, फल हो कोई जिसमें खुशबू हो, तो ये सारी चीज़ें मना नहीं हैं, इत्र मना है, इत्र जिसमें हो। तो इसलिए ये सारी चीज़ें, पेस्ट में इत्र नहीं होता है, पेस्ट में इत्र नहीं होता है, इसलिए पेस्ट आप कर सकते हैं, और मिसवाक करें तो मिसवाक ही असल सुन्नत है। अगर पीलू की मिसवाक करें तो वही असल सुन्नत है और आदमी सुन्नत पे चल रहा है। लेकिन पेस्ट करना या उसके बदल में जो भी चीज़ें मुँह की सफाई के लिए हैं, क्योंकि मिसवाक का मकसद बताया गया मुँह की सफाई, अस्सिवाकु मतहरतुन लिल फम मरज़ातुन लिर रब। मिसवाक का 2 फ़ायदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ یہ منہ کی پاکی کا ذریعہ ہے اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے، رب کی رضا کا ذریعہ ہے، تو منہ کی پاکی اور صفائی جن چیزوں سے ہوتی ہے وہ مطلوب ہے، تو اس لیے پیسٹ سے اگر صفائی ہوتی ہے تو پیسٹ بالکل کر سکتے ہیں اور اس کی ممانعت نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ جی آپ کا سوال؟ اس طرح سے احرام کی کوئی نماز نہیں ہے، ہاں لیکن لوگ وہاں پر کوشش کرتے ہیں کہ تحیۃ المسجد پڑھنے کی کوشش کریں، ہاں ہاں، تو اس کے اوپر ذرا نظر۔ جزاک اللہ۔ کہیں گے؟ اگر کوئی احرام پہننے کے بعد مسجد میں گیا تو تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے، اور تحیۃ المسجد مسجد میں جانے کی وجہ سے اور شیخ صاحب نے تقریر میں بتلایا کہ کس وقت احرام، اگر کسی فرض نماز کے بعد احرام کرے نیت کرے تو زیادہ بہتر ہے، اگر مدینہ میں گیا ہے تو مدینہ میں 2 رکعت پڑھ لے، اور اگر مسجد میں گیا آرام کرنے کے لیے ٹہلنے کے لیے تو تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ احرام کی نیت سے کوئی نماز نہیں ہے۔ اور ایک بات یہاں اور یاد رہے کہ بہت سارے لوگ چشمہ نہیں لگاتے حج میں، گھڑی نہیں پہنتے، ہے نا، تو چشمہ لگانا جائز ہے، گھڑی پہننا جائز ہے، اور ہمارے انڈیا میں تو ہے، اب اللہ نے پاکستان میں بات ہے نہیں کہ عورتوں سے کنگن اور چوڑی بھی نکلوا دیتے ہیں کہ کہیں خون نہ نکل آئے، خون نکل آئے گا تو دم دینا پڑے گا، تو خون نکلا بھی اور دم خون بھی دے تو عورتیں چوڑی پہن سکتی ہیں اور عورتیں کنگن پہن سکتی ہیں، اگر خون نکل آئے تو اس سے کوئی دم واجب نہیں ہوتا ہے، بس عورتیں بناؤ سنگار یا زیب و زینت کی چیزیں یا ایسی چیزیں نہ استعمال کریں جس کی آواز غیر محرم تک پہنچے یا جیسی خوشبو غیر محرم تک پہنچے، یہ بات۔ اور کوئی سوال حج کے تعلق سے؟ کسی کا سوال آیا ہے اس میں کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ گستاخ رسول کافر ہے اور اس کی سزا قتل ہے، اپنی گستاخی، اس سے گستاخی کے حساب سے حکم بدل جائے گا، ہو سکتا ہے وہ نیا مسلم رہا ہو، نہ جانتا رہا ہو، تو اس کی سزا قتل نہیں رہے گی، تو حکم کے حساب سے اس کی سزا متعین کی جائے گی۔ اور اسی سوال میں کسی نے لکھا ہے اگر کوئی گستاخ رسول ہے تو ہم کیا کریں؟ دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کا نفاذ حکومتوں پر ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر سعودی عرب میں اگر کوئی گستاخ رسول ہے، گالی دے رہا اللہ کے رسول کا یا کارٹون بنا رہا ہے، تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر جو اسلامی طریقے کے حساب سے حد ہے وہ اس حد کو متعین کرے، ہم لوگ کی ذمہ داری نہیں بنے گی۔ لیکن عام طور پر گستاخ رسول کے ساتھ مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ میری سمجھ سے اللہ کے رسول کا مسلمانوں کو سب سے زیادہ ادب کرنا چاہیے۔ ایک آدمی گستاخی کر رہا ہے، ایک ہے یا چند ہیں، ہم جتنے مسلمان ہیں اللہ کے رسول کا احترام بڑھا دیں، اور اللہ کے رسول کے گستاخ اس وقت ختم ہو جائیں گے جب اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے رسول کے ادب کرنے والے ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ ایسے موقعوں پر، خاص طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فلمیں بنائی جا رہی ہوں، یا وہی چوچو بنایا جا رہا ہو، یا گالیاں دی جا رہی ہو، یا کوئی رنگیلا رسول لکھ رہا ہو، ایسی صورت میں خاص ہمیشہ اور ایسی میں خاص طور پر ہمارے علم کے حساب سے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے نبی کا خاطر خواہ احترام اور ان کا ادب کریں، خاطر خواہ جتنا ہو سکتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام سب کچھ برداشت کر لیتے تھے، خبیب رضی اللہ عنہ کو واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کئی بار کہ خبیب رضی اللہ عنہ کو جب مکہ میں تنعیم کے پاس پھانسی سولی پر لٹکایا گیا تو کسی دشمن نے کہا کہ ہاں خبیب اب تو آپ چاہتے ہوگے کہ تمہاری جگہ پر رسول لٹک جائیں اور تم بچ جاؤ، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ تم یہ کہتے تو ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کریں گے کہ ہم آرام میں رہے، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں کانٹے چبھائیں، تو پھانسی لٹکنے کی بات کرتے ہو۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور ادب اور آپ کے طریقے پر چلنا، یہی ہمارے رسول کی شان کو بڑھانے والا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا اپنی طاقت کے حساب سے جواب دیں، لیکن ایسا انداز نہ اختیار ہو کہ جواب دینے میں ہزاروں امتی رسول قتل کر دیے جائیں۔ مصلحت، اگر کوئی مثال کے طور پر اس وقت کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فلم بنا رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ فیس بک میں، انٹرنیٹ میں چلتے پھرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پھیلائیں۔ اتنا سب کچھ ایک طرف فیس بک پہ دیکھا جا رہا کہ گستاخ رسول نے فلم بنایا، دوسری طرف مسلمان لڑکیوں، ننگی لڑکیوں کا فوٹو ڈال رہے ہیں، یہ کیا رسول کا احترام کریں گے، رسول کے گستاخ کا جواب دیں گے؟ تو ہمیں اپنی کتابوں کے ذریعہ، اپنی کیسٹوں کے ذریعہ، اپنے انٹرنیٹ کے ذریعہ
ٹویٹر کے ذریعہ، فیس بک کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی امانت داری، آپ کا اخلاق، غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا تھا، آپ نے جو حدیث کو فرمایا، اس کو بھر دینا چاہے پوری دنیا میں. جتنے ہم اس کو پھیلائیں گے اتنے ہی گستاخ رسول کیا ہوں گے؟ کم ہوں گے. اور یہ جو ملکوں میں مظاہرے کیے جاتے ہیں، مظاہرہ کے سلسلے میں یہ اسلامی کوئی طریقہ مظاہرہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں مظاہرے کے ذریعے ہم اپنی طاقت منوا رہے ہیں. مظاہرے کے ذریعے کہیں کوئی اپنی طاقت نہیں منوا پایا ہے. اپنے اصول کی پابندی کے ذریعہ ہم اپنی طاقت منوا سکتے ہیں. تو گستاخ رسول کی سزا حکومت وقت متعین کرے گی، اور اس کی گستاخی کے حساب سے اس کی سزا ہو سکتا جاہل ہو سکتا ان پڑھ ہو سکتا نیا مسلمان ہو سکتا کچھ ہو، تو اس کے گستاخی کے حساب سے اس کی سزا متعین کی جائے گی. ویسے گستاخ رسول جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا یہ کافر ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، آپ سب کو آج کے دن جو حاضر ہوئے اور تعلیم حاصل کرنے کی نیت سے حاضر ہوئے، اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے، اسے میزان حسنات میں رکھے، اور ہم میں سے کسی کو محروم اور بدنصیب نہ بنائے. اور آپ لوگوں کی ضیافت کے لیے کھانا تیار ہے، کھانا کھا کر کے تشریف لے جائیں. اسی پر پانچ آدمی ایک پلیٹ میں پانچ آدمی بیٹھ جائیں گے، اور اسی پر پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. جزاکم اللہ خیر.